اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی تاکید کرتا ہوں۔ اپنی زندگی تقوی کے سائے میں بسر کریں اور تقوی کی اساس پر بسر کریں۔ تقوی خداوند تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے انسان کی ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلقت عطا کی، ہستی عطا کی، اور انسان کی رشد کے لیے، انسان کی پرورش کے لیے، تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت مقرر فرمائی ہے۔ اس ہدایت کا محور اور روح تقوی کو قرار دیا ہے، اور ہدایت کا نظام اللہ نے تقوی کے عنوان سے متعارف فرمایا ہے۔ اس لیے قرآن کریم اللہ کی ہدایت کا منشور ہے انسان کے لیے اللہ کی جانب سے، اور قرآن کا اصرار ہے و تاکید ہے تقوی کے اوپر، اور ہر شعبہ زندگی میں انسان طرز تقوی اپنائے۔ تقوی کے مقابلے میں، الہی نظام کے مقابلے میں انسان کے اپنے بنے ہوئے سلسلے ہیں، آبائی نظام ہے، موروثی نظام ہے، رسوماتی نظام ہے، علاقائی نظام ہے، یا حتیٰ ان متأخر زمانوں میں انسان نے جیسے ثقافتیں متعدد خود بنائی ہیں یا بنتی چلی گئی ہیں اور انہیں وراثت میں نسلوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ اپنے لیے سیاسی نظام انسان نے تشکیل دیے ہیں، بنائے ہیں، اور ان سیاسی نظاموں کے اوپر عمل پیرا ہیں، ان کے سائے میں رہ رہے ہیں۔ یہ بے تقوی نظام ہیں، تقوی سے عاری و خالی ہیں، اور انسانی زندگی میں جتنا خلل ہے وہ سب اس بنا پر ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق ہے، لیکن انسان کا نظام اللہ کا نظام نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق کے لیے غیر اللہ کا نظام رائج ہو گیا ہے، جاری ہو گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب مخلوق یہ اللہ کی ہے، صنعت اللہ کی ہے انسان، اور اس انسانی صنعت کے لیے دستور بھی اللہ کا ہونا چاہیے، منشور و آئین بھی اللہ کا ہو۔ دین انسان کی اصل زندگی کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہے، تمام شعبوں کے اندر و تمام معاملات و تمام مسائل کے اندر۔ دین صرف انسان کے ایک شعبہ زندگی، معنویت، اخلاق یا آخرت کے متعلق نہیں ہے، بلکہ جتنی حیات انسانی وسیع ہے اتنا ہی دین کی ہدایت بھی وسیع ہے۔ جہاں تک انسانی زندگی کا کوئی تعلق ہے، معمولی سا بھی، جزوی سا بھی ہو، وہاں دین کا دستور انسان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور دینی دستور کی اساس تقوی کے اوپر ہے۔ قرآن کریم نے تقوی کا تعارف بہت ہی خوبصورت انداز میں کرایا ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ تقوی کو انسان اپنانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرے۔ سورہ مبارکہ اعراف میں آیت 26 میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر اس طرح سے فرمایا ہے کہ تقوی کو لباس قرار دیا ہے، کہ انسان کے لیے اللہ نے لباس مقرر فرمایا ہے، وہ لباس جو انسان کی شرمگاہیں ڈھانپتا ہے، وہ لباس جو انسان کا تن ڈھانپتا ہے،
انسان کا بدن چھپاتا ہے، پوشش دیتا ہے، پوشیدگی انسان کو عطا کرتا ہے، اور ایک لباس اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے جو انسان کی پوری زندگی اور پوری حیات کے لیے پوشش ہے، نہ صرف تن کے لیے۔ دو لباس کا ذکر ایک ہی آیت کے اندر ہے۔ آیت 26 سورہ مبارکہ آراف میں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم، ابناء آدم، اولاد آدم، نسل آدم، ہم نے آپ کے لیے لباس مقرر کیا ہے، وہ لباس جو تمہارے سوآت و سیئات چھپاتا ہے، یعنی بدن کے وہ حصے جنہیں عریان کرنا کبھی ہے، جنہیں چھپائے بغیر، پوشش دیے بغیر چھوڑ دینا معیوب ہے، ان کو سوآت کہتے ہیں۔ سوآ کی جمع ہے۔ جنہیں عریان چھوڑنا، نمایاں کرنا، نمائش کرنا ان کی، یہ غلط ہے، کبھی ہے۔ تمہارے ان جسم اور اندام کو چھپانے کے لیے ہم نے لباس مقرر کیا ہے، اور زینت تمہاری، چونکہ زینت بھی انسان کے لیے اللہ نے مقرر کی ہے، جیسا پہلے اشارہ کیا ہے دیگر آیات کے اندر۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کے لیے زینت بھی مقرر کی ہے، اور حکم بھی دیا ہے کہ خذوا زینتکم، خذوا زینتکم، آپ زینت اختیار کرو عند کل مسجد، خصوصاً جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو آپ مزین ہو کر آؤ، جولیدہ نہ آؤ، پریشان حال نہ ہو، اور اس طرح آلودگی کی حالت میں نہ آؤ، بلکہ اپنے آپ کو نظیف کر کے، صاف کر کے، دھو کے، اچھی پوشاک پہن کے، اور اپنے آپ کو اچھے انداز میں سنوار کے اللہ کی بارگاہ میں ہو۔ زینت انسان کے لیے لازم ہے قرآن کریم کی روح سے، لیکن نہ وہ زینت جو آج آرائش کے لیے، نمائش کے لیے ہے۔ جس طرح سے کرتے ہیں خواتین اور مرد دونوں ہی مزین ہوتے ہیں شہوت ابھارنے کے لیے، وہ زینت نہیں۔ زینت اس لیے نہیں کہ انسان اشتعال شہوت کرے، شہوات مشتعل کرنے کے لیے مزین ہو۔ نامحرم کے لیے پرکشش بننے کے لیے زینت ہو، اسے ممنوع قرار دیا گیا ہے، وہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے انسان کے لیے، نہ عورت کے لیے اور نہ ہی مرد کے لیے۔ بلکہ زینت سے مراد انسانی زینت ہے، نہ شہوانی زینت، کہ انسان اپنی شخصیت کو سنوار کے رکھے، بنا کے رکھے، سنواری ہوئی شخصیت۔ جس طرح مزین گھر یعنی سنبھالا ہوا گھر، سنوارا ہوا گھر، جس کی ہر چیز منظم ہو، نظم ہو، اور صاف ہو اور نظیف ہو، اس گھر کو کہتے ہیں ہم یہ مزین گھر ہے۔ لیکن وہ گھر جس میں گندگی ہو، جس میں بے نظمی ہو، بے ترتیبی ہو، جس گھر کے اندر کوئی شے اپنے مقام پہ نہ ہو، اور آلودگی، تعفن، بدبو ہر طرف سے اٹھ رہی ہو، یہ غیر مزین گھر ہے، آلودہ گھر ہے۔ یہ خذوا زینتکم یعنی اپنی شخصیت کو سنوار کے رکھو، جس طرح شان ہے آپ کی، شخصیت ہے، اس نظم کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ آپ اپنی شخصیت کو بنا کے رکھو۔ زینت میں سے ایک لباس ہے انسان کا، جو انسان کے وقار کے لیے، انسان کی شخصیت کے لیے لازم ہے کہ اچھا انسان باوقار لباس پہنے۔ ایسا لباس نہ ہو جو انسان کی شخصیت کو کم کرے، گھٹیا بنا دے، پست کر دے، معیوب بنا دے انسان کی شخصیت کو، کہ شہوانی تہذیبوں نے ایسے لباس متعارف کروائے ہیں جو انسان کی شخصیت کے خلاف ہیں، جو انسان کی شخصیت کو پست کر دیتے ہیں، گھٹیا بنا دیتے ہیں، اور نامناسب البسہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ایسے لباس زینت نہیں ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے لباس مقرر کیا ہے پوشش کے لیے اور زینت کے لیے، سنوارنے کے لیے، اور ساتھ ہی فرمایا ہے کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ،
اور ایک لباس اللہ نے تمہارے لیے تقوی قرار دیا ہے اور وہ لازمی ہے. ذالک خیر لازمی ہے، جیسا پہلے بتایا تھا، بہتر نہیں، لازمی لباس ایک اللہ نے تمہارے لیے تقوی قرار دیا ہے. تقوی کے بھی یہی دو کام ہیں جو تن کے لباس کے دو خصوصیتیں قرآن کریم نے ذکر کی ہیں، ایک پوشش اور ایک زینت. یہ لباس بدن ہے، لباس تن انسان ہے، اور ایک لباس خود انسان ہے، حیات انسان، انسان کی زندگی کے تمام شعبے، ان سب کا ایک لباس ہے، جو آپ کی روح کا بھی لباس ہے، آپ کے دل کا بھی لباس ہے، آپ کے ماحول کا بھی لباس ہے، آپ کے گھر کا بھی لباس ہے، آپ کے ملک کا بھی لباس ہے، آپ کی مملکت کا بھی لباس ہے، آپ کے روابط کا لباس ہے، آپ کے اعمال و افعال کا لباس ہے، آپ کی حرکات و سکنات کا لباس ہے. یہ سب حیات انسانی کے حصے ہیں، حیات انسانی کے متعلقات ہیں. ان سب کے لیے بھی لباس مقرر کیا ہے، اور وہ ہے لباس تقوی، یعنی پوشش اور زینت. تقوی آپ کی حیات کی پوشش ہو، سوآت زندگی نمایاں نہ ہو. جس طرح سوآت بدن ہیں، اسی طرح سوآت زندگی ہیں، سوآت حیات. سوآ سو سے ہے، سو اور سوآ دونوں ایک مادہ سے مشتق ہے، حسنہ کے مقابلے میں ہے. حسن کے مقابلے میں ہے، سو یا سیئہ قبیح چیز، نامناسب چیز، ناگوار چیز، معیوب چیز. اس وجہ سے انسان کے بدن میں کچھ بدن کے حصے ہیں کہ جنہیں انسان نمایاں کرے اگر، تو یہ قبیح ہے، پوشش ہونی چاہیے، چھپے ہوئے ہونے چاہیے، دائماً چھپے ہوئے ہونے چاہیے. ان حصوں کے لیے اگر وہ نمایاں ہو تو سوآ ہے. جیسے ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں شرمگاہیں، کہ شرمگاہ اگر انسان کی لباس پہنے ہوئے نمایاں ہو یا لباس کے بغیر نمایاں ہو، دونوں صورتوں میں شرمگاہ نمایاں ہو سکتی ہے. بعض اوقات تنگ لباس پہنے اتنا کہ شرمگاہ نمایاں ہو جائے، ٹائٹ لباس پہنے، یا ایسا باریک لباس پہنے کہ شرمگاہ نمایاں ہو، دیکھی جا سکتی ہو، نظر آئے کسی دوسرے کو، دیکھنے والے کو، یا حتیٰ اپنے آپ کو نظر آئے. یا لباس نہ پہنے اور شرمگاہ نمایاں ہو، یہ سو ہے، یہ بد ہے، یہ غلط ہے، اس میں قباحت ہے. لباس جو پوشش دے، چھپا دے، ڈھانپ دے، انسان کا بدن ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے. دوسرا زینت ہے، کہ لباس آپ کی پوشش بھی ہے اور یہ تن کی زینت بھی ہے، زینت تن کی وقار اور خوبصورتی کا بھی باعث ہے. تقوی حیات انسان کے لیے ہے، زندگی انسان کے لیے ہے. تقوی تمام شعبوں کے لیے ہے، پوشش بھی ہے اور تقوی زینت بھی ہے. زندگی میں بھی ایسے بہت سارے نکات موجود ہیں جو اگر نمایاں ہو جائیں تو قبیح ہے، سوآ ہے، سوآت الحیات، یعنی وہ چیزیں جو نمایاں نہ ہوں، اگر کھل کے سامنے آ جائیں معیوب ہیں، انہیں چھپا ہوا ہونا چاہیے. مثلا اگر انسان کے اندر صفات ہیں ایسی، یہ صفات اگر کھل کے سامنے ان کی نمائش ہو جائے، جس طرح انسان اپنے تن کی نمائش کرتا ہے، اندام کی نمائش کرتا ہے، اس طرح اگر صفات باطن انسان کی نمائش میں رکھ دی جائیں تو نہایت بری صفات ہیں. جیسے اگر کسی انسان کے اندر خدا نخواستہ جھوٹ بولنے کی صفت موجود ہے، جھوٹا ہے، اس صفت کو پوشش کی ضرورت ہے، چھپانے کی ضرورت ہے کہ یہ نظر نہ آئے. یہ شرمگاہ کی طرح ہے، یہ صفت، اس کو نمایاں نہیں کرنا، اس کی نمائش نہیں کرنی، اس کو ظاہر نہیں کرنا. کس کے ذریعے؟ لباس کے ذریعے. لباس لبس ڈھانپنے کو کہتے ہیں. پہلے فرق بیان کیا ہے، کپڑے اور لباس میں فرق ہے. بعض اوقات انسان کپڑے پہنا ہوا ہوتا ہے لیکن لباس پہنے ہوئے نہیں ہوتا.
ہر کپڑے لباس نہیں ہیں، بعض کپڑے ہیں لباس نہیں ہیں، یعنی وہ کپڑے جو جلد چھپا لیتے ہیں لیکن بدن کے نشیب و فراز، بدن کا اتار چڑھاؤ نہیں چھپاتے، جیسے پتلونے پہنتے ہیں، ٹی شرٹ پہنتے ہیں، یہ کپڑے ہیں، یہ لباس نہیں ہیں، چونکہ چھپاتے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ چھپی ہوئی چیز کو اور زیادہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اگر انسان یہ ٹائٹ لباس نہ پہنے، بغیر لباس کے ہو، بعض چیزیں چھپی ہوتی ہیں تن میں، لیکن یہ ٹائٹ لباس پہننے سے انسان کی چھپی ہوئی چیزیں مزید ظاہر ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ کپڑے ہیں، یہ لباس میں شمار نہیں ہوتے۔ لباس ڈھانپنے والی چیز کو کہتے ہیں، پوشش دے، جو پوشیدہ کر دے، پوشش پوشیدہ سے ہے فارسی لفظ، پوشش چھپا دے، جو پتہ نہ چلے، دیکھنے والے کو محسوس ہی نہ ہو کہ اس پردے کے نیچے کیا ہے، اس پردے کے پیچھے کیا ہے، اس طرح سے جو چھپائے وہ لباس ہے۔ جو پنہان کر دے، دید سے اوجھل کرنے والی شے، اسے لباس کہتے ہیں۔ بدن کا لباس برائیاں، قباحتیں چھپانے کے لیے ہے، عیب چھپانے کے لیے، سوءات چھپانے کے لیے ہے۔ لباس حیات بھی لباس تقوی ہے، یہ بھی پوشیدہ رکھنے کے لیے ہے کہ تقوی کا ایک لباس کا فائدہ یا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو چھپے ہوئے رہنے چاہیے، کسی کے لیے نمایاں نہ ہوں، ان کا اظہار نہ کریں، بروئے کار نہ لائیں۔ انسان کے نفس میں، انسان کے باطن میں بعض ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح گھریلو ماحول ہے اور اس کے اندر انسان کو بہت ساری چیزیں پیش آتی ہیں، جیسے خواہشات ہیں، ہر انسان کے اندر ہیں خواہشات، چونکہ خواہشات کا منبع ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ غریزہ، خواہشات پیدا کرنے والا جو منبع ہے وہ انسان کے اندر ہے، ہر انسان کے اندر، عورت کے اندر، مرد کے اندر، جوان کے اندر، بچے کے اندر، بوڑھے کے اندر، عالم کے اندر، غیر عالم کے اندر، مسلمان کے اندر، غیر مسلمان کے اندر۔ خواہشات تولید کرنے والی شے اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ جیسے خواہشات اسی طرح پیدا ہوتی ہیں جس طرح آپ کے منہ میں تھوک پیدا ہوتا ہے، رطوبت، یہ باہر سے تو نہیں آپ منہ میں ڈالتے، اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ منہ کے اندر ہی ایسی غدودیں ہیں جن کا کام یہ رطوبت نکالنا ہے، معدے کے اندر ایسی رطوبتیں ہیں۔ محسوس ترین چیز جو انسان کے اندر ہے اور ہر وقت دائماً اور مسلسل کچھ نہ کچھ پیدا کر رہی ہے، وہ یہ منہ کی غدودیں ہیں جو تھوک پیدا کر رہی ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس کے منہ میں رطوبت نہ ہو، تھوک نہ ہو، یہ باہر سے رطوبت نہیں جاتی، اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح خواہشات بھی ہیں، خواہشات بھی انسان کے اندر موجود غرائز، ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں جن سے انسان کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ جیسے بھوک، بھوک ایک احساس ہے آپ کا جو اندر پیدا ہوتا ہے، آپ اس کو محسوس کرتے ہیں اور اس میں شدت آ جاتی ہے، اور اتنی شدت آتی ہے کہ انسان کو مجبور کرتا ہے یہ احساس، انسان کو تسلیم کر لیتا ہے اپنے سامنے۔ یا پیاس ایک احساس ہے انسان کے اندر، پیاس بھی خواہش کا نام ہے۔ خواہش یعنی کسی شے کے طلب کا احساس، کسی شے کا مطالبہ یا کسی شے کی طلب جو آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے، شدت اختیار کرتی ہے، اور یہ احساس اندر سے جنم لیتا ہے، پھوٹتا ہے، شدت اختیار کرتا ہے اور اتنا غالب آ جاتا ہے کہ انسان کو تسلیم کر لیتا ہے۔ مثلا جیسے بھوک لگی ہوئی ہے، عموماً بڑے بھی اور چھوٹے بھی، بعض افراد جو بھوک برداشت نہیں کرتے، بچے عموماً بھوک جب بچے کو لگ جائے، شیرخوار بچے کو، روتا ہے، شدت کے ساتھ چیخیں لگاتا ہے، مارتا ہے، چونکہ یہ احساس اسے مغلوب کر لیا۔ بڑا آدمی اس احساس کو چھپا کے رکھتا ہے، لیکن چھپانے کے باوجود بھی جستجو میں رہتا ہے کہ کہیں کھانا مل جائے مجھے۔ خواہش اتنی طاقتور ہو جاتی ہے، انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر پیدا ہوئی ہے اسی کو گرا لیتی ہے، اسی کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، اسی کے اوپر غالب آ جاتی ہے خواہش۔ یہ خواہشات
اگر ظاہر ہو جائیں سوآ ہے، یہ سوآ ہے انسان کے لیے، برائی ہے، قباحت ہے، شرمگاہ ہے۔ اگر خواہشات چونکہ پیدا تو ہوتی ہیں، جس طرح انسان کے بدن میں شرمگاہیں ہیں، لیکن انہیں چھپانا ہے، انہیں پوشیدہ رکھنا ہے، انہیں پنہان رکھنا ہے، اپنی شرمگاہوں کو چھپا کے رکھو۔ اسی طرح تقوی لباس بنایا ہے انسان کی حیات کی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے، پوشش دینے کے لیے، جن میں سے ایک خواہشات ہیں۔ یہ خواہشات ہر ایک کے اندر پیدا ہوتی ہیں، چونکہ ان کی تولید کا خزانہ و منبع اندر رکھا گیا ہے۔ بس خواہشات یہ توقع نہ رکھیں کہ خواہش پیدا نہ ہو۔ جیسے کوئی انسان توقع رکھے کہ مجھے بھوک نہ لگے، بھوک تو لگے گی آپ کو، پیاس ہر صورت میں، چونکہ انسان ہے اور آپ کا بدن ایک نظام کے ساتھ بنایا گیا ہے جس میں بھوک اور پیاس کی خواہش یا احساس جنم لے گا۔ جب یہ احساس ابھرتا ہے، آپ نے اپنے ارادے سے اس احساس کو پنہان رکھنا ہے۔ جب کہیں مہمان گئے ہوئے ہیں، آپ کو شدید بھوک ہے، تو انسان اس احساس کو پنہان رکھتا ہے ارادے سے، ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ بلکہ بعض تکلفاتی ماحول کے اندر انسان جب اسے کہا بھی جاتا ہے جی کھانا کھائیں گے، کہتے ہیں نہیں حاجت نہیں ہے، جبکہ شدید بھوک کی حالت میں ہے، پھر بھی تکلف کرتا ہے، تعارف کرتا ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھانا۔ یہ ارادہ ہے جو خواہش کو پوشش دے رہا ہے، یہ لباس ہے، یہ ارادہ کہ ایک موجود محسوس چیز کو ارادے نے دبا دیا۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ بھوکے تھے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا آپ پیاسے تھے، کسی کو، یا فرض کر لیں کہ آپ کے اندر تھکاوٹ ہے، خستگی ہے، لیکن آپ محسوس نہیں ہونے دینا چاہتے کسی کو کہ میں تھکا ہوا ہوں۔ اپنی قوت ارادی سے آپ تھکاوٹ کو دبا لیتے ہیں، پوشیدہ کر لیتے ہیں، اور جو فرد ہے، معلم ہے آپ کا، مربی ہے آپ کا، وہ سمجھتا ہے کہ آپ بالکل بانشات ہیں۔ یہ قوت ارادی سے آپ نے اپنی عیب کو، اپنی کمزوری کو پوشش دے دی، اس کو ڈھانپ دیا۔ جس چیز سے دوسرے کو ڈھانپ دیا جائے وہ لباس ہے، ارادہ لباس بن جاتا ہے انسان کا، خواہشات کو چھپانے کے لیے، خواہشات کو پنہان رکھنے کے لیے، پوشیدہ رکھنے کے لیے۔ اسی طرح انسان کے اندر انفرادی طور پر بہت ساری عادات ہیں، بن جاتی ہیں۔ یہ عادتیں اگر ظاہر ہو جائیں، انسان کی رسوائی ہے، انسان کے لیے بے آبروئی ہے، انسان کی آبروریزی ہے۔ یہ اگر یہ عادات نمایاں ہو جائیں، کھل جائیں، کسی کو معلوم ہو جائیں کہ اس کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے، چھپاتا ہے انسان، اس عادت کو پنہان رکھتا ہے، نمایاں نہ ہو، ظاہر نہ ہو، اس طرح سے چھپاتا ہے کہ کبھی بھی ظاہر نہ ہو، حتیٰ خلوت میں بھی جب دوسرے لوگ نہیں ہیں تو بھی یہ عادت میرے اندر ظاہر نہ ہو، اس کو چھپاتا ہے، پنہان کرتا ہے۔ جس طاقت سے، قوت کے ذریعے سے چھپاتا ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ تقوی بھی ایک ارادہ ہے انسان کے اندر، قوت ارادی کا نام تقوی ہے۔ اگر قوت ارادی نہ ہو، انسان تقوی اختیار نہیں کر سکتا۔ ارادے کا غلبہ ہے عادتوں کے اوپر۔ خوب، بس یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو پنہان رکھنی ہیں۔ جس طرح تن میں بہت سارے حصے چھپانے ہیں لباس کے مدد سے، روح میں، نفس میں، ذہن میں بہت سارے امور ہیں جن کو انسان نے پنہان رکھنا ہے۔ ایسے ہی ماحول ہے، گھر کے اندر بہت سارے انسان کے مطالب ہیں، راز ہیں، گھریلو مسائل، مشکلات ہیں جن کو پوشیدہ رکھنا ہے آپ نے، انہیں نہیں بتانا، باہر ظاہر نہیں کرنا، عیب اپنے دنیا کے سامنے نہیں کھولنے، دنیا کے سامنے عریان نہیں ہونا، ننگا نہیں ہونا۔ پوشیدہ رکھو، اپنی حیات کے اکثر شعبوں کو پوشیدہ رکھو کہ آپ کے قریبی کو بھی معلوم نہ ہو۔ اس کے لیے لباس تقوی اللہ نے بنایا ہے، یعنی قوت ارادی۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہیں اپنے گھر کے راز دوسروں کو بتا دیتے ہیں۔ مثلا ایسے نادان افراد ہیں، میاں بیوی ہیں یا گھر کے دیگر افراد ہیں جن کے رازوں سے سارا محلہ آشنا ہے۔ یہ ننگے ہیں، یہ عریان ہیں، یہ لوگ اتفاقاً عام زبانوں میں
عام محاورات میں بول چال میں بھی بعض اوقات لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بات کر کے اپنے آپ کو ہی ننگا کرنا ہے. اس میں گھر کی بات ہے، اگر کسی کو بتائیں، کسی کے سامنے پیش کریں، تو بعض لوگ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات اگر باہر بتائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، دوسروں کو بتائیں گے، تو اپنے آپ کو ہی ننگا کرنا ہے. درست کہتے ہیں کہ کچھ عیب گھریلو ماحول کے اگر دوسروں کو بتائیں گے تو گویا اپنے آپ کو عریان کر رہے ہیں، بے پردہ کر رہے ہیں. بے حیائی ہے یہ کہ اپنے بعض عیب، کمزوریاں، راز، حالات، کچھ مطالب اگر دوسروں کے آگاہی میں آ جائیں یا انہیں پتہ چل جائے، یہ چھپا ہوا ہونا چاہیے. یہ مطلب حیات انسانی میں سوءات فراوان ہیں، برائیاں، معاشرتی برائیاں، گھریلو برائیاں، شخصیت کی برائیاں، روابط کی برائیاں، تعلقات کی برائیاں، یہ سب تقوی سے ممکن ہیں. یہ جو روزمرہ آج فساد اتنا عام ہو رہا ہے، گھر گھر اور فرد فرد کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. فساد نے ڈھانپ لیا ہے، لباس بن گیا ہے لوگوں کا فساد. چھوٹے بچے فساد میں آلودہ ہیں، جو ابھی بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچے وہ بدترین قسم کے فساد کے اندر غرق ہو گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں. فساد نے انہیں اس قدر ڈھانپ لیا ہے، فساد نے اس قدر انہیں گھیر لیا ہے، اپنی پوشش میں لے لیا ہے کہ اس وقت انسانی زندگی، مومن کی زندگی نہایت الجھن اور خطرے کے اندر ہے. جسے چونکہ عام ہو گئی ہے یہ چیز، اسے محسوس نہیں کرتے. جیسے بدبو، جس ماحول میں، محیط میں بدبو پھیل جائے وہاں پر محسوس نہیں کرتے دوسرے کے بدبو ہے. یہاں معروف ہے نا وہ قصہ، اس عورت کا جو عطار کی بیٹی تھی اور چمار کے گھر شادی ہو گئی اس کی. عطار کہتے ہیں خوشبو بنانے والے کو، خوشبوئیں جو عطر بناتے ہیں، ان کے گھروں میں ہمیشہ خوشبوؤں کا کام تھا. اس کی شادی ہو گئی چمڑا رنگنے والے کے ہاں، جن کا کام چمڑے کا تھا. چمڑا فوراً بدبو پکڑتا ہے، اور بدبو کا ایک بڑا منبع ہے چمڑا، جانوروں کا چمڑا. جس گھر میں یا ماحول میں ہو، تھوڑی دیر میں اس کے اندر فوراً بدبو پیدا ہو جاتی ہے. بیکٹیریاز آتے ہیں جو بدبو ایجاد کرتے ہیں. یہ عطار کی بیٹی جب وہاں گئی دباغ کے ہاں، چمڑا رنگنے والوں کے ہاں، تو اسے سانس نہیں لیا جا رہا تھا، اور اس نے جاتے ہی شکایت کی کہ بہت بدبو ہے یہاں پر. تو انہوں نے، وہ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ انتظام کرتے ہیں بدبو کے ختم ہونے کا، آپ ذرا صبر کریں، چند دنوں میں انشاءاللہ بدبو کنٹرول کر لیتے ہیں. پھر وہ رہی چند دن، اور کچھ دنوں کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اب بدبو نہیں آ رہی. اسے پوچھا بھی گھر والوں نے، سسرال نے، کہ اب بدبو آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اور اس نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کیا تو کچھ بھی نہیں ہے، خود ہی بدبو ختم ہو گئی ہے. تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرے آنے کی وجہ سے ختم ہوئی ہے، کہ میں عطار کی بیٹی ہوں، پہلے آپ لوگوں کے گھر میں بدبو تھی، میرے آنے سے بدبو ختم ہو گئی، خوشبو پھیل گئی ہے یہاں پر. تو اس کی ساس نے کہا کہ جب میں آئی تھی تو بھی ایسے ہی ہوا تھا، میرے آنے سے بھی بدبو ختم ہو گئی تھی. اصل ہوا کیا تھا کہ بدبو ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ بدبو کی خوگر ہو گئی، خو پکڑ لی، عادی ہو گئی، معتاد ہو گئی، معمول بن گیا بدبو سونگنا اس کے لیے. اس کے مشام نے بدبو سے سمجھوتا کر لیا. پہلے مشام بدبو کو رد کر رہے تھے، ناگوار احساس پیدا ہوتا تھا مشام کے اندر، لیکن اب وہ گوارا لگنا شروع ہو گئی ہے بدبو. اس وجہ سے اسے محسوس ہوا کہ ختم ہو گئی ہے. قباحت و سوءات زندگی و فساد اس وقت جس نے معاشرے کو گھیرا ہوا ہے، لپیٹ میں لیا ہوا ہے، مومنین و غیر مومنین خوگر ہو گئے ہیں، عادی ہو گئے ہیں. اب انہیں محسوس نہیں ہوتا فساد ہے. اگر کوئی کہے فساد ہے تو حیران ہوتے ہیں، کہاں فساد ہے؟ مولانا کو عجیب ہے، یہ فساد نظر آتا ہے ہر طرف، ہمیں تو نظر نہیں آتا، کہاں فساد ہے؟ صحیح کہتے ہیں، اسی عطار کی بیٹی کی طرح ہیں جو چمار کے گھر میں احساس اپنا کھو بیٹھی اور اسے خوشبو لگنے لگی چمڑے سے.
یہی حال ہمارا ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، فساد نے اس کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے چاروں طرف سے. لباس نہیں بلکہ آپ کہیں گے شامیانہ بن کر، خیمہ بن کر لباس انسان کی زندگی کے اوپر مسلط ہو گیا ہے. اس خیمے فساد کے اندر اور شامیانہ فساد کے نیچے انسان زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن عادی ہو جاتے ہیں، معتاد ہو جاتے ہیں، خوگر ہو جاتے ہیں. احساس فساد مٹ جاتا ہے. مرزا غالب کا شعر بھی ہے نا کہ غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم. انسان جس چیز سے خوگر ہو جائے اس کا احساس مٹ جاتا ہے. غم نہیں مٹتا، غم کا احساس مٹ جاتا ہے. اب یہ غم کا احساس فساد کے احساس کی طرح ہے کہ فساد سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے فساد. یعنی انسان فساد سے سمجھوتا کر لیتا ہے، انسان فساد کے ساتھ عادی ہو جاتا ہے، معتاد ہو جاتا ہے. تقویٰ نے جب ہم نے پوشش اتاری، جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کئی گھر ہیں آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے لباس اتار دیا ہے. مثلا پردہ ہوتا تھا ان گھروں کے اندر، ان کی خواتین، ان کے مرد با حیا تھے اور اہل شرم و حیا تھے. آج اسی گھر کے اندر بوڑھی عورتیں بھی بے حجاب بے پردہ، جوان عورتیں بھی بے پردہ، مرد بھی بے پردہ بے حیا. یہ محجوب خاندان تھا، محجب خاندان تھا. لیکن آج اسی خاندان کے اندر آپ کو پردہ کہیں نظر نہیں آتا. پرانی تصویریں دکھاتے ہیں اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی، وہ سب حجاب میں ہیں، لیکن ان کے اولادیں، ان کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں سب بے حیائی کا لباس پہنے ہوئے ہیں. کس طرح ہوا یہ خاندان؟ کس طرح بے حجاب ہو گیا؟ میں سادات کی مثال دوں. اب سادات خاندان کم نہیں ہے پاکستان میں جن کے گھروں میں بے حیائی ہے، پردہ نہیں کرتے سادات. کئی سیدانیاں تو یہ آپ دیکھتے ہیں فلمی اداکارائیں ہیں، گلوکارائیں ہیں، بدترین کام یہ کرتی ہیں. نام بھی رکھے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر معرفت رکھتے ہیں اس طبقے کی، آپ معروف ہیں کہ یہ سید ہیں یہ سارے. یہ کیا ہوا ان سادات کو؟ سادات اگر واقعاً سادات ہیں، آل رسول ہیں، اولاد جناب سیدہ ہیں، تو یہ تو محجب خاندان تھا. یہ کس طرح بے پردہ ہو گیا؟ یہ کس طرح سے انہوں نے اپنا پردہ کیسے اتار دیا؟ ایک دن تھا لباس ان کے تن پر، ان عورتوں کے تن پر، ان کے سروں پہ حجاب تھا، ان کے جسموں پہ حجاب تھا، ان کے ماحول میں حجاب تھا، لیکن آج وہ بغیر حجاب کے نظر آتی ہیں. بس کچھ ہوا، کوئی اتفاق ایسا رونما ہوا کہ سادات بے پردہ ہو گئے، بے حجاب ہو گئے، اور دوسرے عام لوگوں کی طرح یہ بھی اب کوئی احساس شرم و حیا کا اپنے اندر نہیں رکھتے، خوگر ہو گئے ہیں. ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم بے پردہ و بے حیائی کے ساتھ ہیں. ہماری عورتیں، ہمارے خاندان یا ہمارے بچے وہ حجاب کے بغیر ہیں. ننگا ہونے کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے ان کے اندر. فساد نے ان کو لپیٹ لیا ہے، فساد اتنا رچ بس گیا ہے. خوب عزیزان غور کریں، جس ماحول میں، جس معاشرے کے اندر ہم موجود ہیں، اس معاشرے میں فساد اتنا عادی ہے، طاری ہو گیا ہے کہ احساس فساد مٹ گیا ہے. اور یہ حد فساد کی جب ہو جائے کسی شے کی، اسے ختم کرنا دشوار ہوتا ہے. مثلا بدبو کے عادی ہو جائیں. کچھ لوگ ہیں نا یہ کام کرتے ہیں، گندی نالیاں صاف کرتے ہیں، گٹر صاف کرتے ہیں، انہیں بالکل بدبو نہیں آتی، چونکہ صبح و شام دن بھر عمر بھر انہی گندی نالیوں میں رہتے ہیں اور انہی گندی نالیوں کو صفائی کا کام ان کا پیشہ ہے. ذرا برابر انہیں بدبو اذیت نہیں کرتی، کیونکہ ان کے مشام خوگر ہو گئے ہیں. سمجھوتا ہو گیا ہے بدبو میں اور مشام میں. اس سے شامہ کے اندر سمجھوتا ہو گیا ہے، خوگر ہو گئے، قبول کر لیا ہے انہوں نے. اسی طرح اس معاشرے نے فساد قبول کر لیا ہے، مان لیا ہے، اور کبھی محسوس نہیں ہوتا. لباس تقویٰ اتارا ہے مومنین نے،
اور اس کی جگہ پر لباس فساد پہن لیا ہے، جس کے ایک نتیجہ عریانی ہے، تن کا لباس اتار دیا۔ تن کا لباس کب اتارتا ہے انسان؟ مثلا یہ لوگ جو حجاب نہیں کرتے، پردہ نہیں کرتے، اور ایک معمول سا چیز بن گئی ہے۔ ابھی حجاب تھوڑا سا اجنبیت رکھتا ہے، ان کے سامنے اگر حجاب کی بات کرو تو بہت تعجب کرتے ہیں۔ ایک خاتون تھی حج کے اندر، شاید پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا ہے آپ کی خدمت میں، جو حج پہ مشرف ہوئی تھیں خواتین، انہیں یہ اشارہ کیا کہ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، خانہ خدا میں آئی ہو، ان مواقف مقدسہ میں آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، تو کم از کم اللہ کے حکم کے مطابق یہ سارے اعمال کرو۔ ایک آدھے سر پہ دوپٹہ رکھ کے سارا حج کر رہی ہیں، صرف تمام حجاب ان کا کیا ہے کہ چھوٹا سا دوپٹہ، وہ بھی باریک، جس کے اندر سر نظر آتا ہے، اور اس دوپٹے میں، اور وہ اس کو حجاب سمجھ رہی ہیں۔ باہر کیف ایک طالب علم کی حیثیت سے انہیں متوجہ کیا کہ آپ، یہ بات معجوب ہے کہ آپ ایک دوپٹے میں سارا حج کر جائیں، کم از کم کوئی مقنعہ سر پہ لیں، کوئی ردا لیں، چادر لیں، حج پہ تو یہ کام کریں، بعد میں جا کے اگر پسند نہ آیا تو نہ کریں، لیکن حج میں یہ کوشش آپ اپنائیں۔ ایک محترمہ کو بہت بری لگی یہ بات، تعلیم یافتہ تھیں، اور اٹھ کے انہوں نے درس کے بعد آ کے بہت شدت کے ساتھ کہنے لگی کہ آپ بہت شدت پسند ہیں، تشدد والی باتیں کرتے ہیں آپ، کہ عورتوں کو حجاب میں پابند کریں حج پہ آ کے۔ تو مجھے معلوم نہیں تھا کون ہے، بعد میں پتہ چلا، اس گفتگو ماجرا کے بعد پتہ چلا کہ یہ کسی منسٹر کی بیوی تھی، حج پہ گئی ہوئی تھی، شوہر ان کے وزیر تھے ادھر، دونوں سے آشنا نہیں تھا میں۔ باہر کیف وہ خود اعتمادی اس وجہ سے تھی ان کے اندر کہ وہ خانہ خدا میں حجاب برا لگ رہا تھا اس کو، اور حجاب کی بات بہت بری لگی اس کو۔ میں نے احساس کیا کہ یہ اب حجاب کے دلائل اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، یہ جس ماحول سے آئی ہیں یا جو ان کے ذہنیت بن چکی ہے۔ میں نے اور طریقہ اپنایا، وہاں ایک چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی تھی، بہت کم سن، اور وہ عربی عبایا اڑی ہوئی تھی، مکھنا بھی اس نے باندھا ہوا تھا اور اوپر عبایا بھی اس نے اڑا ہوا تھا۔ یہ چیز جو یہ علماء پہنتے ہیں، یہ خواتین کا الگ طرح کا ہوتا ہے، اسی شکل کا جو سر پہ لیتی ہیں اس کو عبا کہتے ہیں، یا عبایا اس کو یہاں معروف۔ اس چھوٹی بچی نے، ان کی نہیں تھی، کسی اور کی تھی، لیکن وہ ہماری باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی، وہ چھوٹی بچی کھڑی ہوئی۔ میں نے اس محترمہ کو اشارہ کیا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اس وقت جس لباس میں ہو، عام سا لباس، شلوار قمیض پہنی ہوئی انہوں نے، جو یہاں رائج ہے، معمول ہے، اور سر پہ دوپٹہ تھا، تو میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ باوقار لگ رہی ہو یا یہ بچی باوقار نظر آتی ہے؟ شخصیت کا وقار کس میں نظر آ رہا ہے؟ آپ بتاؤ مجھے۔ پھر نہیں بولی، چپ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ میں یہ سمجھا شاید غصہ اب شدید ہو گیا ہے اور اب غصے کی حالت میں ہے، اور مزید باہر کے چلی گئی۔ وہ پھر اس پورے حج میں نظر نہیں آئی کسی وقت بھی، تھی اسی کاروان میں جس میں ہمیں توفیق ہوئی تھی، اسی میں تھی، لیکن نظر نہیں آئی۔ آخر حج میں جب حج ختم ہو گیا اور آخری مجلس پڑھی میں نے وہاں، وداع کی کہہ لیں حاجیوں کی، تو پھر آ گئی، اور بالکل اس چھوٹی بچی کی طرح مکنا پہنا ہوا اور عبایا پہنا ہوا عربی، بالکل مکمل حجاب کے اندر، اور آ کے سر جھکا کے تو کہہ رہی تھی کہ میں معافی مانگنے آئی ہوں، معذرت کے لیے آئی ہوں، اور ساتھ ہی تشکر کے لیے بھی آئی ہوں کہ مجھے حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے، اور اب یہ نہیں اترے گا، یہ مکنا اور عبایا اب نہیں اترے گا، چونکہ مجھے راز سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں تو بہت بے وقار لگ رہی تھی اس لباس کے اندر، میری شخصیت کا کوئی وقار نہیں تھا۔ عزیزان، یہ جو ہمارے عام لباس بن گیا ہے، گھریلو پوشش، مومنین کے گھروں کی بات کر رہا ہوں میں، گھریلو پوشش
آیا کسی چیز کو چھپاتی ہے, پنہان کرتی ہے, پوشش دیتی ہے؟ تن کی برائیوں کو, تن کی شرم کی جگہوں کو, بدن کے شرم کی جگہوں کو چھپاتی ہے یہ لباس؟ اگر تو چھپا رہی ہے یہ لباس ہے, ورنہ کپڑے ہیں, لباس نہیں ہے. اس سے زیادہ اہم لباس حیات ہے, لباس زندگی, نہ لباس بدن. چونکہ زندگی کی قباحتیں بدن کی قباحتوں سے زیادہ ہیں. زندگی کی شرمگاہیں, جہاں شرم آنی چاہیے, شرمگاہ یعنی جس چیز کی نمائش پہ شرم آئے انسان کو, حیا آئے انسان کو, اسے شرمگاہ کہتے ہیں. بدن میں ہیں ایسے حصے جنہیں نمائش کرنے سے شرم آنی چاہیے انسان کو, جو ابھی ختم ہو گئی ہے, بے شرمی ہو گئی ہے, بے حیائی ہو گئی ہے. ابھی دینی کاموں میں بھی شریک ہوتے ہیں اسی بے شرمی کے ساتھ. ظاہر تن عریان کرنا بے شرمی ہے, مرد کا مرد کے سامنے عریان ہونا بے شرمی ہے. ابھی تک ہمارے فقہا میں یہ بات چھڑی ہوئی ہے کہ مرد عورتوں کے سامنے ننگے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. بھائی آپ دین کا اگر مسئلہ جا کے پڑھو تو مرد مرد کے سامنے ننگا نہیں ہو سکتا, مرد اپنے سامنے ننگا نہیں ہو سکتا. اپنے لیے بھی ننگا نہیں ہو سکتا. معیوب ہے, شرم کی بات ہے, اپنے لیے ننگا ہو, عریان ہو. اگر دین کو پڑھا ہو, دین کے معیاروں کو دیکھا ہو, دین کے ابواب کو دیکھا ہو, خود اپنے لیے بھی انسان عریان نہیں ہو سکتا. معیوب ہے, قباحت ہے. شرمگاہیں جہاں شرم آنی چاہیے انسان کو, ان کے عریانی سے شرم آنی چاہیے انسان کو, اس کو شرمگاہ کہتے ہیں. زندگی کی شرمگاہیں بدن کی شرمگاہوں سے زیادہ ہیں. جو حرکتیں انسان کرتا ہے شرم آنی چاہیے, جو ماحول بنایا ہوا ہے شرم آنی چاہیے. سادہ سی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بدن کا لباس جو معمول ہے گھروں کے اندر, اور گھروں کے اندر ہر طرح کا فرد ہے. مثلا محرم ہیں, محرم بھائی بھی محرم ہے, باپ بھی محرم ہے, شوہر بھی محرم ہے. لیکن جس طرح خاتون شوہر کے سامنے جا سکتی ہے, باپ کے سامنے جانا جائز نہیں ہے, بھائی کے سامنے ایسے ظاہر ہونا جائز نہیں ہے. بھائی کے یہ محرم ہیں, پھر بھی ان کی محرمیت کی حد ہے. باپ کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر وہ اولاد کو, بچے کو, بیٹی کو اگر چومنا چاہتے ہیں چومیں. تقبیل, بوسہ دینا شرعن جن چیزوں کو مجاز ہے شرعن. ویسے پاکستانیوں کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے, جب موڈ آ جائے کسی بھی چیز کو بوسہ دے سکتے ہیں. ہندوستان پاکستان میں, خصوصاً ہندوستان میں ایسی چیزوں کو وہ چومتے ہیں جنہیں تصور کر کے انسان خجالت و شرم آتی ہے, وہ انہیں چومتے ہیں ہندوستان کے اندر. میں نام نہیں لیتا ان کا, لیکن ہیں یہ چیزیں رائج ہیں وہاں پر. آپ دیکھیں جانوروں کو چومتے ہیں, حیوانات کو چومتے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ پستر چیزوں کو چومتے ہیں. تقبیل, چومنا, چند موارد ہیں جن میں والدین بچوں کو چوم سکتے ہیں, بوسہ دے سکتے ہیں. لیکن اگر یہ بچے بالغ ہیں آپ کے, خصوصاً بیٹی ہے, اگر باپ چومنا چاہتا ہے کیسے تقبیل کرے, بیٹی کو کیسے بوسہ دے باپ اپنی بیٹی کو؟ دینی حد ہے اس کے اندر. یہ نہیں ہے کہ بیٹی بالغ ہونے کے بعد باپ جہاں چاہے یا جیسے چاہے بچی کو بوسہ دے. بعض چیزوں کی ممانعت ہے کہ نہیں چوم سکتے آپ. مثلا روایت کے اندر ہے کہ لب نہیں چوم سکتے بالغ کے. آپ پیشانی چومیں. تقبیل, جبہہ, پیشانی کی بوسے کا بہت موارد جہاں جائز ہے وہاں پیشانی چومیں آپ, سر چوم لیں آپ ان کا. اگر محرم ہے پیشانی چوم لیں.
وہ اس حد تک حد ہے محرم کے لیے. لیکن گھروں کے اندر رشتہ دار ہیں جو اکثریت نامحرم رشتے ہیں رشتہ دار ہیں، جیسے کزنز ہیں، چچا کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، یہ سب، یا ان سے قریب رشتے یا ان سے تھوڑے دور ہو کے رشتے واسطوں کے ساتھ، یہ رشتہ دار ہیں، اقربا ہیں، قرابت دار ہیں، اور ان کے ساتھ قرابت داری رکھنی ہے، قطع تعلق نہیں کرنا، لیکن نامحرم ہیں، نامحرم ہیں. اور میں یہ عرض کرتا ہوں جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے عموماً، خصوصاً ان طلاب کے لیے، کہ خطرناک ترین نامحرم رشتہ دار ہیں. اجنبی نامحرم اتنے خطرناک نہیں ہیں، وہ دوسرے درجے میں آتے ہیں، لیکن سب سے خطرناک نامحرم جن کی جھجک اتری ہوئی ہے، جو ایک ہی جگہ ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہیں، یہ سب سے خطرناک ہیں. دونوں کے لیے خطر ہے نامحرم. ان کے سامنے پوشش کیا ہو، مثلا بیٹی باپ کے سامنے کیسا لباس پہنے، بھائی کے سامنے کیسا لباس پہنے، وہ لباس نہ پہنے جو شوہر کے لیے ہے. یہ دیگر محرم کے سامنے نہیں پہن سکتی. بیٹی ماں کے سامنے آتا، ماں بیٹی کے سامنے، عورت عورت کے سامنے عریان نہیں ہو سکتی. یہ آپ نے سنا ہوا ہے ذاکرین سے، خطباء سے، سید الشہداء علیہ السلام نے شہادت سے قبل، جنگ سے قبل لباس، پرانا لباس پہنا، پھر اس کے اوپر معمولی لباس پہنا، پھر اس کے بعد جنگی لباس پہنا. جب بی بی نے پوچھا کہ کیوں یہ اس طرح کا لباس پہن رہے ہیں، اور اسے پھاڑا بھی سید الشہداء نے، اس پرانے لباس کو جگہ جگہ سے پھاڑا، سوراخ کیا. یہ مستند روایات میں ہے، یہ کوئی ذاکری کا بنا ہوا نقطہ نہیں ہے، مقاتل میں ہے، سب نے لکھا ہے، مرحوم شیخ مفید نے لکھا ہے، باقی بزرگان نے لکھا ہے کہ یہ کیا سید الشہداء نے یہ عمل. پوچھا بی بی نے کہ کیوں کر رہے ہیں، یہ پرانا لباس ہے اور یہ پیراہن اور پھاڑ بھی رہے ہیں. سید الشہداء نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھے قتل کرنے کے بعد لوٹیں گے میری لاش، اور ایسا ہی ہوا، پوری لاش لوٹ کے. یہ لباس اس لیے پہن رہا ہوں کہ اسے پھٹا پرانا سمجھ کر چھوڑ دیں گے، چونکہ ان کے کام کا نہیں ہے، غنیمت شمار نہیں ہوتا، اس لیے چھوڑ دیں گے. اور میں پسند نہیں کرتا کہ پس شہادت، بعد از شہادت میرا تن عریان ہو جائے. یہ تک میں گوارن. اس وقت انسان مکلف نہیں ہوتا، مرنے کے بعد مکلف نہیں ہوتا نا، ختم ہو جاتے ہیں احکام الہی، ختم ہو گئے. انسان جب مر گیا، شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، یا طبعی موت دنیا سے چلا گیا، اب اس مردے کے لیے کوئی احکام نہیں ہے، چونکہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، شعور نہیں رکھتا، ختم ہو جاتے ہیں احکام. تن، بدن کی بات کر رہا ہوں کہ بدن، روح تو زندہ ہوتی ہے، بدن سے روح نکل جاتی ہے. سید الشہداء نے اس حالت کے لیے بھی عریانی پسند نہیں کی، کہ جس میں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہاں امام نے تن عریان رکھا، چونکہ دوسروں نے لوٹا ہے، دوسرے ننگا کر رہے ہیں تن کو. جب دوسرے عریان کر رہے ہیں تو اس میں دوسروں کا جرم ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے، انسان کا نہیں ہوتا، شہید کا نہیں ہوتا کوئی عمل شمار. مثلا ایک شہید کے لباس کو لوٹ کے لے جائیں لوگ، تو یہ شہید کے کھاتے میں نہیں درج ہوگا کہ شہید نے لباس اپنا کیوں اتروا دیا یا اتار دیا، نہ، چونکہ اس وقت ان کا عمل نہیں ہے، یہ دوسروں کا، مجرمین کا عمل ہے، گناہ انہوں نے کیا ہے، یہ کام کیا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام اہتمام کر رہے ہیں کہ جب مجھے لوٹیں گے اس وقت بھی میں ایسا اہتمام کروں کہ عریانی نہ ہو، پھر بھی عریانی نہ ہو. جب اس قدر غیرت ہے، اس قدر حیا ہے، شرم ہے، اور شرم کا یہ مقام ہے. اگر سید الشہداء کا مثلا اتار لیتے یہ لباس، تو مرد ہی تھے نا وہاں دیکھنے والے، عورتیں تو نہیں تھی میدان کربلا میں مارنے والی، مرد تھے سارے. ان مردوں کے سامنے اگر سید الشہداء کا سینہ عریان ہو جاتا، کیا حرج تھا اس میں، مرد تھے دیکھنے والے تھے. آج جو توجیحات کرتے ہیں، تعویلات کرتے ہیں اور نکالتے ہیں مرد کے سامنے مرد. میں نے دیکھا ایک فقیہ صاحب کا فتویٰ کہ ان سے پوچھا گیا کہ بعض جگہ پر لوگ قمیضیں اتار دیتے ہیں رسومات کے اندر، عورتیں دیکھتی ہیں، ماتم کے اندر عورتیں دیکھتی ہیں بدن ان کے، تو یہاں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عورتیں بے حیا ہیں، یہ کیوں آتی ہیں دیکھنے کے لیے؟
इन औरतों को पूछोगे ये क्यों आती, उनको नहीं कहा जो कमीज उतारते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं कहा। अगर औरतें भगा दें और सिर्फ मर्द हों आपस में, क्या मर्द कर सकते हैं ये काम, एक दूसरे के सामने कमीज उतार सकते हैं? या इन बच्चों के लिए कानून है, मदरसे के बच्चों के लिए, कि ये कमरे के अंदर लिबास नहीं बदल सकते। एक सख्त गलती, इनकी खता जो शुमार होती है वो ये कि अगर किसी, चूंकि इन्हें दिन में कई दफा लिबास बदलना होता है, सोने का लिबास इन्हें तब्दील करना होता है, फिर उसके बाद सुबह उठते हैं नमाज के लिए, फिर लिबास बदलते हैं, वर्जिश का लिबास बदलते हैं, फिर स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, दिन में चंद दफा इन्हें लिबास बदलना पड़ता है। लेकिन किसी एक मर्तबा भी ये कमरे में नहीं कर सकते ये काम। बच्चा है, छोटा बच्चा, मर्द है, मर्द देख ले मर्द को, नहीं कर सकते, चूंकि शरअन नहीं है, मुजाज नहीं है ये काम करने के लिए। हया बचपन से, शुरू से, पैदाइश से इंसान के अंदर जगाना पड़ता है हया, शर्म। अगर पैदाइश के वक्त हया मर जाए, फिर बुढ़ापे तक दोबारा हया लौट कर नहीं आता। हया तन्हा ऐसी चीज है, एक दफा निकल जाए दोबारा लाना जो ये शीर लाना है। मुहालात में से कि फिर बेशर्म को शर्म आना शुरू हो जाए, बेहया में हया आना शुरू हो जाए। कोशिश करें कि खत्म ना हो ये कोशिश जो हमारी है घरेलू, ये नहीं है, मुनासिब कोशिश नहीं है, तन की कोशिश। लेकिन कुरान फरमा रहे कि तन से आगे भी लिबास है तुम्हारा, पहले अपने तन का लिबास मुकम्मल करो, पूरा करो ये कोशिश। सौआते बदन मुकम्मल करो ताकि सौआते जिंदगी छुपाओ तकवा के जरिए। और तकवा की एक अलामत यह है कि इंसान सौआते बदन पिनहान रखे। तहजीब जिसमें हम हैं और उसके ऊपर दीगर जो तहजीबें असरअंदाज हैं, हिंदी तहजीब, मगरबी तहजीब, ये सब बेहयाई की तहजीबें हैं, उरियानी की तरफ लेके जा रही हैं, बदहिजाबी की तरफ लेके जा रही हैं। खूब ज़ाहिर है जब तन ही नंगे हो जाएं तो फिर जिंदगी के सौआत व बुराइयां व शर्मगाहें छुपाना ये मुतवक्के नहीं होता। सौआत शर्मगाहें, जिंदगी में ज्यादा शर्मगाहें हैं बदन के बजाय। घरेलू माहौल में, मुआशरती माहौल में, इंशाल्लाह चंद एक की तरफ इशारा करूंगा, वो सौआत जो इंसान की जिंदगी में, जिनको लिबास की जरूरत है, पोशिश, और उसके लिए अल्लाह ने लिबास तकवा मुकर्रर फरमाया है। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में खुदावंद तबारक व तआला तमाम इंसानियत को व तमाम अहले ईमान को व अहले इस्लाम व अहले क़िबला को खुदावंद तबारक व तआला हया व शर्म अता फरमाए, और खुदावंद तबारक व तआला लिबास तक़वा अता फरमाए, और परवरदिगार हम सब को अपनी ज़िंदगियाँ तक़वा के मुताबिक बसर करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि आलिल्लाह, ला सियमा अला अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, व फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, वल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्ना व सिबतै रहमा, व अली इब्न अल हुसैन अलैहिमुस्सलाम, व मुहम्मद इब्न अली, व जाफर इब्न मुहम्मद, व मूसा इब्न जाफर, व अली इब्न मूसा,
ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجة ابن الحسن القائم المهدي. حجج الله على عباده وأمناؤه في بلاده واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی تاکید کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں اور تقوی الہی کے تحت زندگی بسر کریں۔ تقوی انسان کے لیے اللہ نے نجات کا واحد ذریعہ مقرر فرمایا ہے، اور بغیر تقوی کے رسوائی ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور بغیر تقوی کے انسان کے لیے ہلاکت ہے، انسان کے لیے دشواری ہے۔ وہ دشواری جو آج محسوس کی جا رہی ہے بے تقوی نظام کے اندر، بے تقوی دنیا کے اندر، وہ دشواری سب لمس کر رہے ہیں، احساس کر رہے ہیں۔ آج ساری دنیا اس آشوب کا شکار ہے، اور بالخصوص دنیا اسلام و امت اسلامیہ افسوسناک حد تک۔ وہ سب اس وجہ سے ہے کہ امت کے اندر بھی رکن تقوی منہدم ہو گیا ہے، اور اس انہدام تقوی کی بنا پر شیاطین و طواغیت قابض ہیں، وہ مسلط ہیں امت اسلامیہ پر، جنہوں نے اس جہان کو، اس عالم کو ناامن کر دیا ہے۔ اس ناامنی میں آپ سب سے پہلے اپنے ملک کو، اس وطن عزیز کو دیکھیں، مملکت پاکستان کو، جو ایک دائمی آشوب کا شکار ہے، جس کے اندر ہمیشہ ہر طرح کی مشکل موجود ہے۔ کوئی ایسا فساد، کوئی ایسا نمایاں ظلم ستم جو دنیا میں رائج اور پاکستان میں نہ ہو، نہیں کہہ سکتے ہم۔ اگرچہ بعض پہلو ابھی بھی الحمدللہ اللہ کے لطف و کرم سے ابھی بھی پاکستان میں قائم ہیں، وہ باقی ہیں، لیکن کچھ پہلو نہایت افسوسناک ہیں، بہت افسوس کی حد تک گراوٹ ان کے اندر آ گئی ہے، جس میں بہت نمایاں چیز جس نے حالیہ دنوں میں اور ماضی میں بھی ساری امت کو تمسخر کیا ہے، پوری ملت کا ایک مذاق اڑایا گیا ہے۔ میں بارہا پہلے مختلف مواقع پر گفتگو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سب سے بڑی توہین کسی انسان کی اگر کی جا سکتی ہے تو اس کے شعور کی بے احترامی کریں، آپ اسے بے شعور سمجھیں، احمق سمجھیں، نادان سمجھیں، یہ سب سے بڑی توہین ہے۔ اگر آپ کسی کو باشعور سمجھتے ہوئے اسے بہت برا بھلا کہیں، یہ بڑی توہین نہیں ہے۔ مثلا آپ کسی کے سامنے ایسی باتیں کریں، ناروا باتیں کریں، نعوذ باللہ، نامناسب باتیں کریں، لیکن ان باتوں سے یہ تأثر نہ ملتا ہو کہ آپ جس سے محو گفتگو ہیں یہ ایک بے شعور انسان ہے آپ کے سامنے کھڑا ہوا، اس صورت میں زیادہ توہین نہیں ہوئی۔ زیادہ توہین یہ ہے کہ آپ بے شک کسی سے بات نہ کریں، اس کو برا بھلا نہ کہیں، فقط کافی ہے یہ احساس اس کو دلا دیں کہ میری نظر میں تم احمق ہو، تم بے وقوف ہو، تم نافہم ہو، بے شعور ہو۔ اگر یہ کہہ دیا آپ نے تو اس کی سب سے بڑی اہانت کی ہے آپ نے، سب سے بڑی توہین یہ کی ہے آپ نے۔ اور یہ کام پاکستان میں روزمرہ ہو رہا ہے، ہر طبقہ اپنی حد تک اس ملت کو بے وقوف بنانے میں اور بے شعور قرار دینے میں اور بے شعور بنانے میں مصروف ہے۔ سب سے بڑھ کر سیاستدان
اور سیاستدانوں ہی کی حد تک کہیں ہم نام نہاد مذہبی پیشوا، سیاسی پیشواؤں کی طرح بعض مذہبی پیشوا ہیں جو یہ حرکتیں انجام دے رہے ہیں، اور حکمران، یہ تین طبقات، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے سوائے پاکستانی ملت کی اہانت اور توہین کے، تمسخر کے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا ایشو چھیڑ کے ملک کے اندر اور میڈیا کے ذریعے ساری قوم کو اس کے اندر ملوث کر کے ملک کے اندر ایک ہیجانی اور سنسنی خیز حالت پیدا کر کے پھر وہ ڈرامائی طور پر اختتام پذیر ہو جاتا ہے، اور ہر چند ماہ کے بعد یا ہر ماہ تکرار ہوتا ہے، ایک مداری میدان میں اترتا ہے اور اتر کے پوری قوم کی توجہ اس کی طرف لگا لیتا ہے۔ وہ وقت قیمتی قوم کا جو ہر ایک سے فرصت چھین لیتے ہیں۔ یہی جو ابھی ڈرامہ ہوا چند روز قبل، ایک دو روز قبل، کتنے اس نے مواقع ضائع کیے، تاجروں کو کتنا نقصان پہنچایا۔ اگر میڈیا یہی کام کرے کہ اس سارے کھیل میں تاجروں کو، تجارت کو، ملکی تجارت کو کتنا نقصان ہوا، ملکی امنیت کو کیا اس کو فائدہ ہوا، تعلیمی اداروں کو کیا حاصل ہوا، امنیتی اداروں کی کتنی انرجی اس کے اوپر لگی، حکومت کی کتنے پیسے لگے، سیاست کے کتنے پیسے لگے، اور نتیجہ کیا نکلا، ذہنوں پہ کیا اثر پڑا، اذہان نے کیا اس سے پیغام لیا۔ یہ اگر تخریب اس کام کی مشاہدہ کرے تو بہت خوفناک اعداد و ارقام اور اعداد و شمار بنتے ہیں۔ لیکن یہ روز کا کھیل روز یہاں انجام پا رہا ہے، یہ بھی آخری نہیں ہے، ابھی پھر کسی اور شکل میں کوئی نیا اتر آئے گا میدان کے اندر۔ اس کی وجہ ہم صرف انہی لوگوں کو نہیں قرار دے سکتے ذمہ دار جو میدان میں کودتے ہیں اور ایک اس قسم کا ڈرامہ پوری قوم کے سامنے رچا کے چلے جاتے ہیں اور توہین و تمسخر ساری قوم کا کرتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں قوم کو۔ اس کے لیے میدان ہے، ملک کے اندر میدان بنا ہوا ہے، ملکی ثقافت میں اس کی گنجائش ہے، ملکی نظام میں اس کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ یہ مملکت انہی کاموں کے لیے ہے یا اسی قسم کے حرکات یہاں پر انجام پائیں۔ پائیداری نہ آئے، نہ نظام کے اندر، نہ سیاست کے اندر، نہ قومی اجتماعی ملکی امور کے اندر کسی پہلو سے اس کے اندر پائیداری نہ آئے۔ جب اسی ملک کے اندر مثلا حکمران سب سے زیادہ فاسد، حکمرانوں سے زیادہ دوسرے فاسد، سیاستدان فاسد، ان سے زیادہ تیسرا طبقہ فاسد، ایک فاسد دوسرے فاسد کا حساب مانگتا ہے، یہ فساد کرنے والے اس فساد کرنے والے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ خب آپس میں جو دنگل کرنا ہے کریں، اس سے تو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ اہل فساد یہ آپس میں جو مرضی ہے کریں، ایک دوسرے کا حشر کریں، لیکن جو ملک قوم کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے، صرف پارٹیوں پہ توجہ ہے کہ اس پارٹی کو جیت ہوئی، اس پارٹی کو ہار ہوئی، اس کو نقصان ہوا، اس کو وہ باڑ میں جائیں پارٹیاں۔ آپ عوام کے لیے جو چیز اہم ہے وہ ملکی مفاد، ملکی مصلحتیں اور قومی مصلحتیں، کہ اس وقت آپ کی مملکت جس حالت میں ہے اور آپ کی قوم جن حالات میں ہے، ان امور کے اثرات اس کے اوپر جو پڑ رہے ہیں، آپ اس خسارے کی طرف توجہ کریں، اس ضرر کی طرف توجہ کریں کہ یہ کھیل، یہ ڈرامے سیاسی ملک و قوم کے اوپر کیا بوجھ ڈال رہے ہیں اور ان کو کیا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، آپ کو، عام لوگوں کو کیا بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی قابل مذمت عمل ہے جو پاکستان کے اندر باقاعدہ ایک رائج سیاست میں تبدیل ہو گیا ہے کہ مسلسل سیاسی میدان الجھا رہے اور سیاسی میدان کے الجھاؤ میں پھر باقی سارے میدان اسی طرح الجھن کا شکار رہیں۔ جس طرح پاکستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے تیار کی گئی، دہشت گرد بنے یہاں، سرکاری سرپرستی میں بنے، سرکاری خرچے پہ بنے، سرکاری معلموں نے
یہ سارا کچھ بنائے اور بنا کر پھر پوری دنیا میں ان کو بھیجا. اب ساری ملکی طاقت لگا رہے ہیں اس بیج کو ختم کرنے میں, ملک کو پرامن کرنے میں, لیکن آئے دن پھر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں. کسی نہ کسی شہر کے اندر دردناک, پشاور میں دھماکہ ہو جاتا ہے, کوئٹہ میں دھماکہ ہو جاتا ہے, کسی اور شہر کے اندر, اور کبھی حکومتی, کبھی غیر حکومتی, کبھی عوامی مراکز کے اوپر دہشت گردی ہوتی ہے. یہ بتانے کے لیے انہیں کہ یہ جڑیں جو آپ نے کاشت کی ہیں دہشت گردی کی, یہ اتنی سطحی سرسری نہیں ہیں جنہیں اکھاڑ دیا جائے, یہ بہت گہری ہیں. عزیزان, آپ انہی خبروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ملکی حالات ہمارے یا ملک کے اندر امن کیوں نہیں ہوتا. ابھی ایک بات چلی سیاست, ایک میٹنگ کی ملکی سلامتی کے لیے, جس کے اوپر یہ اتنا ایشو بنا کہ بعض ایسی جماعتیں پاکستان کے اندر ہیں جنہیں سرکاری سرپرستی حاصل ہے, جس وجہ سے پاکستان دنیا میں اکیلا ہو گیا ہے. پاکستان کی کوئی بات نہیں مانتا, پاکستان کے موقف کی کوئی حمایت نہیں کرتا دنیا میں, عالمی اداروں میں. یہ خود انہوں نے اپنی میٹنگ میں یہ بات کی جو لیک ہو گئی اور اخباروں میں چھپی, اور اس اخبار میں چھپنے کی وجہ سے وزیر کو استعفیٰ دینا پڑا, اور وہ سارا ماجرا آپ کے ذہن میں ہے. بات مانی انہوں نے, یہ کی بات انہوں نے کہ کچھ ایسے گروہ ہیں جو ابھی تک بھی آزاد ہیں, اور ان گروہوں کی وجہ سے ہمیں دنیا میں اکیلا کر دیا گیا ہے. خوب یہ جڑیں ہیں, ان کو ختم کیا جانا چاہیے, لیکن انہیں باقی رکھ کر اور دہشت گردی کے چھوٹے گروہوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جب ماں زندہ ہو تو وہ اور بچے جنم دے سکتی ہے. جب خود فراہم کریں گے ماحول دہشت گردی کا تو دہشت گرد ہی پیدا ہوں گے. جب آپ کرپشن کا ماحول فراہم کریں گے کرپشن پیدا ہوگی, فساد کا ماحول فراہم کریں گے فساد پیدا ہوگا اس ملک کے اندر, اور پھر اس فساد پر شور مچائیں, فاسد فاسدوں کے خلاف شور مچائیں, مفسد مفسدوں کے خلاف شور مچائیں. اس سے ملکی نظام اچھا ہونے والا نہیں. عوام کو شعور آنا چاہیے, اور اس تمسخر پہ عوام کو برا محسوس ہونا چاہیے کہ کیوں مذاق اڑایا جاتا ہے ان کا. عوام دلچسپی کیوں لیتے ہیں ان مسائل کے اندر, اتنی پیگیری کیوں کرتے ہیں ان کے واقعات کی, ان کے ڈراموں کی, اتنا وقت کیوں نکالتے ہیں عوام. عوام کے اندر اگر سنجیدگی آئے, شعور آ جائے, یہ ڈرامے خود ہی ناکام ہو جائیں گے. فلمیں بنتی ہیں, ڈرامے بنتے ہیں جنہیں کوئی نہیں دیکھتا, تماشبین پسند نہیں کرتے, تو وہ فلاپ ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. انہیں بلکہ بہت بھاری نقصان ہوتا ہے, چونکہ لوگ نہیں دیکھتے, پسند نہیں کرتے. یہ سیاسی ڈرامے بھی اگر لوگ پسند نہ کریں, عوام پسند نہ کریں ان کو, یہ خود ہی مر جائیں گے, اپنی موت مر جائیں گے. اگر چند ڈرامے ہیں جس میں عوام حصہ نہ لیں, دلچسپی نہ لیں, حتیٰ میڈیا میں دلچسپی نہ لیں, ان کی خبروں میں دلچسپی نہ لیں, یہ خود ہی اپنی موت آپ مر جائیں گے. جب تک عوام توجہ کرتے ہیں اور معزوز ہوتے ہیں اور عوام دلچسپی لیتے ہیں, یہ تمسخر کا عمل ہمیشہ جاری رہے گا, اور اس ناپائیداری میں دہشت گردی بھی باقی رہے گی, ناامنی بھی باقی رہے گی, اور باقی بھی مسائل اپنی جگہ پر قائم رہیں گے. اور یہ ریاست ہمیشہ الجھی ہوئی ریاست سمجھی جائے گی کہ ابھی اس وقت جن مسائل کا شکار ہے, میڈیا اسے بیان نہیں کرتا یا کسی اور جگہ سے اس کا اظہار نہیں ہوتا. وہ خوفناک حد تک پاکستان مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے, اور عوام بے خبر ان مسائل سے. اس وجہ سے دن بدن مشکلات عوام ہی کے لیے بڑھتی ہیں. جو طبقہ آخر کار قربانی چڑھتا ہے, ان لوگوں نے تو اپنے بندوبست کیے ہوئے ہیں, ملکی خزانہ لوٹا ہوا ہے, بیرون ملک منتقل کیا ہوا ہے, اپنی فیملیاں بچے باہر بھیجے ہوئے ہیں, ڈوئل نیشنلٹی ان کے پاس موجود ہے, 2 ملکوں کے پاسپورٹ ہیں ان کے پاس. انہیں تو کچھ بھی نہیں, مشکل نہیں, ذرا برابر ایک دن بھی مشکل نہیں ہوگی ان کے لیے. یہ دبئی میں بیٹھ کے ملک چلا سکتے ہیں پاکستان. مشکل ساری عوام کے لیے ہے, یہی جو معزوز ہوتے ہیں ان ڈراموں میں اور سارا دن تھڑوں پیڑوں پہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں. آپ کے لیے یہ سارا کچھ پکایا جا رہا ہے. اس کو ناکام کرنے کا ایک سادہ مبارزہ ہے. یعنی ملک کے اندر یہ جو فساد کا نظام ہے, ایک بہت ہی
पुरअमन मुकाबला मुबारजा, इस सारी चीज के मुकाबले में यह है कि आप इनकी इतना ना करें, तवज्जो ना करें इनकी तरफ। जैसे मैंने मिसाल दी, ऐसे ड्रामे फिल्में बनती हैं जिन्हें नहीं देखते, आप नहीं देखते, वो मर जाते हैं, दब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये सियासी ड्रामे भी, ये पार्टी ड्रामे, ये हिजबी ड्रामे, ये सारे अपनी मौत मर जाएंगे अगर लोग इनकी तरफ तवज्जो ना करें, इलाकाई तौर पर भी और मुल्की सतह पर सूबाई तौर पर, हर सतह पर। इसका इलाज ये है कि आम लोग इतने बाशऊर हों जो अपनी हत्ताकी समझें, तौहीन समझें, अपनी इनके बयानात, इनकी तकरीरों को अपनी तौहीन समझें और उसमें सिरे से दिलचस्पी ना लें। एक और मसला जो पाकिस्तान में तवज्जो तलब है और इस सारी गहमा गहमी में वो खामोशी के साथ हल हो रहा है। आजीजान, आपको मालूम है कि एक जमीयत कसीर, तकरीबन 2000 के करीब अफराद, जिसमें टेररिस्ट भी हैं, दहशतगर्द भी हैं, बदनाम तरीन दहशतगर्द हैं, उनके अकाउंट्स बंद किए गए हैं और उनकी नेशनैलिटी कैंसिल कर दी गई। बाद में एक वफद इन्हीं मुजरिमीन का मिला जाकर वजीर दाखिला से कलदम जमाते हैं, वही मुजरिम जिनको सर फहरिस्त रखा गया था, और उन्होंने मुलाकात करके वो हुक्मनामा कैंसिल करवा दिया कि नेशनैलिटी बहाल हो गई है। लेकिन उसके अंदर एक हुकूमत की निहायत अहमकाना पॉलिसी ये चल रही है, बैलेंस पॉलिसी, बैलेंस स्ट्रेटेजी। वो ये है कि आप जब किसी एक तबके को पकड़ना चाहते हैं तो ये कि वो इतराज ना करें आप पर जी कि आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, जानिबदारी कर रहे हैं, सिर्फ एक ग्रोह को पकड़ रहे हैं, सिर्फ एक जमात को पकड़ रहे हैं, बाकियों को नहीं पकड़ते। उसको बैलेंस करने के लिए, मुतादिल बनाने के लिए साथ बेगुनाह को भी पकड़ लेते हैं। जैसे कातिल को पकड़े तो कातिल इतराज करेगा कि तन्हा मुझे क्यों पकड़ा है, तो मकतूल भी पकड़ लो साथ, ताकि कातिल आप पर इतराज ना करे। तो ये इससे बचने के लिए ये काम किया कि उसके अंदर कुछ ऐसे नाम भी डाल दिए जो सरासर हमाकत है, नाम डालने वालों की हिमाकत है। बाज़ उलमा, बाज़ शख्सियात जिनकी खदमात हैं फरावान इस मुल्क के अंदर, और जिन्होंने रिफाई फलाही काम किए हैं, इल्मी दीनी खदमात अंजाम दिए हैं, और जिनका एक मकाम है, हैसियत है, और कोई इल्ज़ाम, कोई जुर्म, कोई चीज़ भी नहीं बताई कि आपने किया गया है जिस वजह से इस कैटेगरी के अंदर। मसलन लाल मस्जिद का वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान फौज के खिलाफ है, पाकिस्तानी मिल्लत के खिलाफ है, वो हर चीज़ के खिलाफ है। वो दहशतगर्दों को शहीद कहता है और पाकिस्तानी अफवाज के जो जवान इस राह में काम आते हैं उन्हें नहीं शहीद कहने के लिए तैयार, और बरमला स्टेज पे, टीवी पे, चैनल पे आके कहता है। उसके इस जैसे बदनाम इंसान और दहशतगर्द इंसान के साथ इस्लामाबाद की एक निहायत मोहतरम शख्सियत हजरत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख मोहसिन अली नजफी का नाम भी डाल दिया। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं बताया, ना उन्हें बताया, ना किसी और को बताया, ना मीडिया को बताया कि क्या इन पर, क्या एतराज किया इन पर, क्या कि इन्होंने दहशतगर्दी की है, कोई जुर्म किया है, दहशतगर्दों की मदद की है, कोई मुल्क के खिलाफ कोई कदम उठाया है, कुछ भी नहीं। किस लिए? चूंकि एक नाम उधर से डाला, एक इधर से डालना जरूरी है। ये अहमकाना काम है। ये बेगुनाह अगर कुछ किया होता, इन्होंने मुल्की कानून को चैलेंज किया होता, मुल्की रिट को चैलेंज किया होता, हुकूमत के खिलाफ कुछ इकदाम किया होता, इत्तफाकन सियासी शख्सियत भी नहीं है, हिजबी तंजीम भी नहीं है, और जितने ये अमूमन काम होते हैं, जलसे, धरने, रैलियां, इन सब से दूर हैं और अपना एक मदरसों का एक सिलसिला या रिफाई फलाई कामों में मसरूफ है। तो ऐसी शख्सियत को डालना, ये तो बहुत सरी तौहीन है, ये हत्ताकी है जो हुकूमत ने की है, और उससे पीछे भी नहीं हट रहे। उनके अपने बकौल के जब हम मिलते हैं तो कहते हैं गलती से आपका नाम आ गया है, लेकिन अब जब कहते हैं इस गलती का इजाला करो, वो उसके लिए भी तैयार नहीं है। तो ये हालात मुल्क में बनते हैं जो काबिल मजम्मत हैं, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है इस तरह का कि अगर एक कौम के जय्यद शख्सियात, एक कौम की जो अलामतें हैं, पहचाने हैं, शनाख्त हैं, उनको इस तरह से तजलील किया जाएगा
اس میں صرف ایک پہلو نہیں ہے مسئلے کا، بلکہ سب سے زیادہ بڑا پہلو جو افسوسناک ہے وہ حد کی عزت ہے. کس لسٹ میں نام دیا آپ نے، کس شخصیت کا؟ اور اس طرح کے اور بھی نام ہیں جن کا کوئی جرم قصور نہیں ہے، اور شنید کے مطابق کہ یہ نام اور بڑھائیں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے. خوب یہ پالیسی ہمیں معلوم ہے کہاں سے شروع ہوئی ہے. سب سے پہلے بحرین میں نیشنلٹی کینسل کرو، شیعہ کی بحرین میں خالص عمل ہو رہا ہے. پاکستان میں یہ ذرا اس کو کور دے کر یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ بحرین میں یہ پالیسی ہے آل سعود کی کہ آدھی نسل شیعہ کی قتل کر دو، جو بچتے ہیں ان کی نیشنلٹی کینسل کر کے انہیں ملک سے نکال دو، تاکہ بحرین خالص ایک تکفیری ریاست بن جائے ان کے لیے. یہ بحرینی پالیسی ہے. یہی کام پاکستان میں بھی، چونکہ اسی خاندان کا آل سعود کا اثر یہاں بھی موجود ہے، اور ان کی ایما پر اگر یہ شخصیات، شیعہ شخصیات کے ساتھ یہ حرکت کریں گے، یہ قابل قبول نہیں ہونی چاہیے قوم کے لیے. ہم سیاسی ڈراموں میں محو رہتے ہیں اور ان ڈراموں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. چند حادثات بھی ہوئے ملک کے اندر جن میں کوئٹہ کا واقعہ ہوا، اور زائرین کے لیے جو مسائل ہیں، خطرات ہیں، یہ بھی توجہ طلب مطلب ہے کہ میں اس کی طرف ابھی زیادہ وقت کی قلت کی بنا پہ نہیں جاتا. اشارہ صرف کیا ہے کہ زائرین کو شدید مشکلات ہیں، جو خصوصاً اربعین کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے راستے ناامن ہیں، اور راستوں کے امنیت کے بہانے جو تکلیفیں انہیں دی جا رہی ہیں وہ ناامنی سے زیادہ ہیں. مثلا جو کاروان جا رہے ہیں، بڑی تعداد الحمدللہ زائرین کی، مومنین کی زیارات مقدسہ کے لیے جا رہے ہیں، سید الشہداء علیہ السلام کے لیے، اربعین کے لیے. اور ایک خطر یہ کہ دہشت گردی کی زد میں آ جاتے ہیں یہ کاروان. اس سے زیادہ یعنی بہانہ یہ ہے کہ ہم دہشت گردی سے بچانا چاہتے ہیں، اور بچانے کے لیے جو اقدامات کرتے ہیں وہ دہشت گردی سے بھی زیادہ ظالمانہ اور ستمگرانہ ہیں. عام لوگ، غریب لوگ جو اپنے اوقات معین لے کر جاتے ہیں، بس انہوں نے کل وقت ان کے پاس 15-20 دن ہوتا ہے جس میں وہ جائیں اور زیارات کر کے واپس آئیں. وہ 15 دن ان کو کوئٹہ میں بٹھائے رکھتے ہیں، راستے میں تکالیف ان کو پہنچاتے ہیں، واپسی پر ان کو تکالیف، ہر دو بارڈر پر ان کو تکالیف ہیں، ہر دو طرف ان کی تکالیف ہیں. کہ یہ شکایات کی بھی گئی ہیں، آئی بھی ہیں، لیکن چونکہ میڈیا ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس لیے عام افراد تک نہیں پہنچتی، ممبروں پر ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس لیے عام افراد کی آگاہی میں یہ باتیں نہیں ہیں. یہ نقطہ دیگر جو اس وقت کشمیر میں ظلم و ستم انتہا کو جا پہنچا ہے. کشمیر میں بھارت کی پالیسی تبدیل ہوئی ہے، اس نے جارحانہ اسرائیلی پالیسی اختیار کی ہے بھارت نے کشمیر کے اندر، اور وہی حربے جو اسرائیل استعمال کرتا رہا ہے. بلکہ ایک موقع پر بھارتی وزیر اعظم مودی نے، اس مسلمانوں کے قاتل نے، یہ بات کی ہے کہ کشمیر کے اندر جو انہوں نے عمل کیا یا پاکستان کے مقابلے میں، اس نے میڈیا میں یہ بیان دیا، کانفرنس میں یہ بیان دیا کہ دنیا کی 2 فوجیں اس وقت یہ کام کر سکتی ہیں، ایک اسرائیل کی اور ایک بھارت کی فوج. اور یہ میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ اسرائیل کے سب سے قریبی تعلقات، ہر طرح کے تجارتی تعلقات، سیاسی تعلقات، کاروباری تعلقات، اور ٹیکنالوجی میں ان کے تعلقات، اور باقی شعبوں کے اندر سب سے بہترین اس وقت 2 ملک جو دوستی میں بہت قریب ہیں وہ اسرائیل اور بھارت ہیں. اور اس میں کشمیر کے مشکل کو حل کرنے کے لیے اسرائیل مشاور بنا ہے بھارت کا. اور یہ جو حالیہ جنگ ہو رہی ہے، دشمنی ہو رہی ہے، یہ اسرائیل کے رویے اور اسرائیل کی طرز پر ہو رہی ہے، جس میں ان کو ایسے اسلحے سے تکلیف پہنچا رہی ہے مسلمین کشمیر کو. ان کے گھروں کے اندر حد کی عزت کی جاتی ہے، بے حرمتی کی جاتی ہے، گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں، ہر طرح کی بہیمانہ اور ظالمانہ کاروائیاں کر رہے ہیں. لیکن کوئی عالمی ادارہ آواز نہیں اٹھا رہا.
جس طرح فلسطین کے متعلق کچھ ہو تو عالمی ادارے آواز نہیں اٹھاتے بلکہ قومیں آواز اٹھاتی ہیں. فلسطین کے کشمیر کے حق میں تنہا ملت پاکستان ہے حامی ان کی، باقی دنیا ساری تماشائی اور خاموش ہے. لیکن پاکستان کے اندر جیسا خود اہل اختیار نے اور ارباب اختیار نے کہا ہے کہ ملک کے اندر ایسی پالیسیاں ہیں، اس وقت ایسے اقدامات ملک کے اندر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان جس چیز کو موقف بنا کر دنیا میں چھیڑتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، ان کی اپنے داخلی پالیسیوں کی غلطی کی وجہ سے اور داخلی امور اور فیصلوں کی غلطی کی وجہ سے. ظاہر ہے جب یہ خود دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے ہیں تو ان کی بات دنیا میں کون سنتا ہے. یہ ان پر الزام بھی ہے. یہی خبر لیک ہوئی، اسی خبر کے میں اوپر یہ وزیر کو جانا پڑا کہ یہ خبر باہر کیوں گئی ہے. بات یہی تھی کہ کچھ ایسے گروہ ہیں جو عالمی اداروں میں دہشت گرد سمجھے جاتے ہیں اور پاکستان میں ان کے لیے کوئی خاص توجہ نہیں کی جاتی، انہیں آزادی دی گئی ہے. کشمیر کا مسئلہ بھی اسی وجہ سے نہیں اٹھا سکتے پاکستانی، جہاں اٹھاتے ہیں آگے سے یہ جواب ملتا ہے. لیکن عزیزان، کشمیر کو اپنے حال پہ چھوڑنا فلسطین سے بدتر ہو جائے گا. فلسطین کو بھی دنیا نے، عربوں نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا، لیکن فلسطینیوں نے خود کسی حد تک دفاع کیا، مبارزہ کیا. لاکھوں افراد کی شہادتوں کے بعد آج بھی تحریک فلسطین زندہ ہے. لیکن کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ فلسطین سے زیادہ بدتر ہوتی جا رہی ہے کہ کشمیر فراموش کر دیا گیا ہے، اور ایک حامی طبقہ جماعت ملت پاکستان جو تنہا پوری دنیا میں ان کے حامی ہیں، ان کی بات میں وزن کم ہو گیا ہے اپنی ملکی پالیسیوں کی بنا پر، اس لیے ان کی بات کہیں پہنچتی نہیں ہے. اور جو پہلے کشمیر کے اندر عمل ہوا اس نے الٹا نتیجہ دیا، اور اب کشمیریوں کو بالکل اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے. نہ ان کی اخلاقی کہیں سے حمایت ہے، نہ. اور اس وقت کشمیریوں کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے وہ جیسا کچھ عرصہ قبل برما کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا، روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ، وہی حشر کشمیریوں کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. اور سکوت مطلق پوری دنیا کے اندر، خصوصاً مسلمانوں میں، نہ کہیں ان کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، نہ کوئی جو دکھاوے کے اقدامات ہیں وہ بھی نہیں کیے جا رہے ہیں. بہرکیف ملتیں کر سکتی ہیں آواز. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ حکومتوں سے اور ان خیانتکار سرکاروں سے فلسطین کا مسئلہ لے کر ملتوں کے حوالے کیا کہ ملت مسلمہ اس مسئلے کو احیا کرے. اس وجہ سے فلسطین کا نام ملتوں کے ہاتھوں پر آگے اور زبانوں پر. کشمیر بھی لازم ہے کہ وہ عوامی مسئلہ بنے، عمومی مسئلہ بنے تمام امت اسلامیہ کا، اور اس میں خصوصاً ملت پاکستان اپنا کردار ادا کرے. کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ سرکاری طور پر چلایا گیا، دیکھا گیا ہے، لیکن اس کو ایک عوامی حیثیت یا عمومی حیثیت نہیں ملی. ضرورت ہے کہ مومنین پاکستان کم از کم متوجہ ہوں اس کی طرف، چونکہ جب ہم نے سیکھا ہے اپنے مکتب سے، اسلام سے، قرآن سے، اہل بیت سے، وہ خصوصاً کربلا سے، کہ مظلوم کے حق میں آواز اٹھانی اور ظالم سے نفرت کا اظہار کرنا ہے، تو اس کا ایک اہم مصداق کشمیر ہے جسے توجہ کی ضرورت ہے. لیکن میڈیا ہمارا اور جو پالیسیاں سیاست کی ہیں اس وجہ سے آہستہ آہستہ حتیٰ پاکستان کے اندر بھی یہ مسئلہ کم رنگ اور کمزور پڑتا جا رہا ہے. عراق میں آپ نے سنا ہوا ہے یہاں کم خبریں آتی ہیں اور اصل منابع تک ظاہر رسائی نہیں ہے ہماری. عراق میں وہ جس کی توقع 2 سال سے ہو رہی تھی کہ یہ اقدام ہو، تکفیری اور داعشی لشکر کا صفایا، الحمدللہ وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. موصل شہر جو داعشیوں کا ایک قسم کا دارالخلافہ بنا ہوا تھا اور جہاں مسلط تھے، تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، ترکی کی طرف بارڈر اس کا لگتا ہے، اور بہت اہم اسٹریٹجک سوکل جیشی لحاظ سے اہم نقطہ ہے. داعش نے قبضہ کیا، وہاں سے اس نے ثروت بھی حاصل کی، مال و دولت بھی حاصل کیا، تیل بیچا اور باقی منابع سے استفادہ کیا. اب عراقی افواج عوامی فوج کے ہمراہ، حشد شعبی کے ہمراہ، یہ موصل کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، بلکہ موصل کے اندر تک افواج آئندہ چند دنوں میں انشاءاللہ
तमाम दुनिया और मोमिनीन सुनेंगे कि इस तकफीरी मनहूस दहशत व वहशत के लश्कर से इंशाअल्लाह ये शहर आज़ाद हो जाएगा और वो वासिले जहन्नम होंगे। अभी भी कमज़ोर पड़ गए हैं और उनकी गिरफ्त तकरीबन शहर से ख़त्म हो गई है। एक भरपूर हमला हुआ है, लेकिन एक ख़तरा हमेशा कमीनगाह में रहता है और वो ख़यानत अंदर से है। इराकी फ़ौज अमेरिका की तरबियत याफ्ता है और अमेरिका के तसल्लुत में अमेरिकी असलहे से सारा काम करती है और उन्होंने अवामी फ़ौज को अपने लिए ख़तरा समझा हुआ है। अवामी फ़ौज जो मराजे कराम के हुक्म पर बनी है, हशद शाबी यानी अवामी फ़ौज, शाब अवाम को कहते हैं, हशद इज्तमा बसीज, ये जो अवामी फ़ौज तश्कील पाई है जिसमें शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, कबाइल भी हैं, हर तरह का तबका है इसके अंदर, लेकिन नुमाया इसके अंदर शिया कबाइल और शिया जमीयत है। इस फ़ौज को दाइश से ज़्यादा ख़तरनाक करार देते हैं अमरीकी भी और बाज़ ख़यानतकार इराक़ी कि ये फ़ौज आगे ना आए। क्यों ना आगे आए? वो कहते हैं कि इसके ऊपर ईरान का असर है और विलायत फ़क़ी का इसके ऊपर असर है और ये विलायत फ़क़ी से मरबूत है, इस वजह से ये फ़ौज आगे ना आए। कई दफ़ा मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि 1 साल पूरा हो जाना था आज अगर ये ख़यानत न होती और हशद शाबी जिस तरह उन्होंने पहले चंद शहर आज़ाद कराए हैं, मूसिल भी आज़ाद करा के और बिल्कुल इराक़ से इनका सफाया हो जाना था, लेकिन अंदरूनी ख़यानत की बिना पर हशद शाबी के ऊपर हसासियत दिखाकर उन्होंने इराकी फ़ौज से ये काम करवाना चाहा जो उसके बस में नहीं है। इराकी फ़ौज चूँकि दाइश का बानी भी अमेरिका है और इराकी फ़ौज का हामी भी अमेरिका है। जिस तरह सूरिया में अमेरिका ये काम कर रहा है कि सूरिया में अमन भी चाहता है, जंग भी चाहता है, असलहा भी देता है दहशतगर्दों को, बागियों को, जिनको खुद वो बागी कहते हैं, दहशतगर्दों को असलहा भी देता है और अमन भी कराता है, अमन के लिए जंग बंदी भी कराता है, दोनों काम। इराक में अमेरिका की ये पॉलिसी है कि जंग भी हो और अमन भी हो। तकफीरी लश्कर को शिकस्त भी देना चाहता है, तकफीरी लश्कर की हिमायत भी करता है। आखिर इस तकफीरी लश्कर के पास जो असलहा है उनकी अपनी फैक्ट्रियों का तो नहीं है बना हुआ, दुनिया से कहीं से आया है। तुर्की ने तमाम असलहा अपना उनको दिया है, आले सऊद ने तमाम मदद ज़ख़ीरे असलहे के दाइश के हवाले किए हैं। और जैसा एक नमूना पहले भी मैंने इशारा किया था कि जापान की टोयोटा कंपनी पर बाकायदा केस हुआ है ये कि आपने हजारों जंगी गाड़ियां बनाकर दाइश को दी हैं, जबकि आप एक गाड़ी बेचने पर भी बहुत हसास होते हैं। एक गाड़ी भी अगर किसी नामुनासिब जगह पर बिक जाए तो कंपनी वहां पर उस डीलर का लाइसेंस कैंसिल कर देती है और जो गलत मकासद में इस्तेमाल हो। तो ये जंगी नौइयत की इतनी गाड़ियां लाखों की तादाद में आपने बनाकर वो एक दहशतगर्द तंजीमें किस तरह से पहुंची हैं। टोयोटा वाले कह रहे हैं हम भी उस डीलर का सुराग लगा रहे हैं, वो कौन है जिसने हमारी गाड़ियां दाइश को दे दी हैं। बेवकूफ़ी, वही बेशऊरी से फ़ायदा उठाना और तमस्खुर उड़ाना कि इस कंपनी को जो जिसको हर गाड़ी का पता है, मसलन अगर आपके पास टोयोटा गाड़ी है तो जापान के हेडक्वार्टर को पता है कि आप हैं गाहक उनकी गाड़ी के, आपका बाकायदा पूरी तफसील के साथ, गुजरांवाला के नाम के साथ, आपके महल्ले और आईडी कार्ड के साथ टोयोटा का रिकॉर्ड में आप हैं कि आप भी उनकी गाड़ी चला रहे हैं। इतना उन्हें इल्म है इन कंपनियों को। इन्हें ये नहीं मालूम कि लाखों गाड़ियां इनकी ये तकफीरी लश्कर के पास कैसे चली गई हैं। खुद इन्होंने असलहा बन दिया उनको, हर तरह का बनाकर केमिकल असलहा दिया कि अभी मूसिल में ये खतरा है, केमिकल असलहा इस्तेमाल करें। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि हशद शाबी को बावजूद दबाव के उन्होंने पसपाई कबूल नहीं की। हशद शाबी फौज के शाना बेशाना मूसिल के अंदर जा चुके हैं और अहम मार्कों के लिए तैयार हैं। यानी इस दफा लगता है कि ये खयानत अगर खुदा न खास्ता होती भी है तो भी ये कामयाब नहीं होंगे, चूंकि हशद शाबी इसी नीयत के साथ उनके हमरा हैं कि अगर फौज के अंदर खयानत होती है और ये दोबारा दाइश के सामने तस्लीम होते हैं तो हशद शाबी इस मुबारजे को और जंग को जारी रखे। इस दफा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के लुत्फ व करम से इंशाअल्लाह ये मनहूस साया वहां से खत्म हो जाएगा। सूरिया के अंदर भी सूरत हाल पेचीदा है, चूंकि सूरिया का मसला इराक से ज्यादा पेचीदा है, बारहा इशारा किया है। सूरिया में
بہت سارے فریق ملوث ہیں، سوریا کو نہیں چاہتے کہ اس طرح سادگی سے ختم ہو جائے یا کسی ایک فریق کی اس طرح واضح برتری ہو جائے. اور سب سے زیادہ خیانت امریکہ ہی کر رہا ہے. آل سعود ہر قیمت پر چاہتے ہیں کہ سوریا کے اندر یہ بحران رہے، قائم رہے. اور آل سعود نے جتنا خرچہ کیا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں ان دنوں میں آل سعود نے جو پالیسیاں اختیار کی ہیں وہ شاید ایک فقیر ترین ملک کے اندر جو ریاضتی پالیسیاں ہوتی ہیں اقتصادی، وہ اختیار کی ہیں. امیر ترین دنیا کے ملک نے اس وقت وہ پالیسیاں اختیار کی ہیں اقتصادی لحاظ سے جو شاید پاکستان جنگی حالات میں بھی نہیں کرتا اختیار. کہ جس قسم کے ٹیکس لگائے ہیں، جس قسم کے مثلا ویزا کی فیس جو عام اب اگر آپ جاتے ہیں سعودی عرب تو آپ کو پہلے سے 7 گنا زیادہ فیس دینی پڑے گی، 10 گنا زیادہ فیس دینی پڑے گی کہ ویزا کے ذریعے سے وہ اپنے جنگی خرچے پورے کر رہے ہیں. یمن کے خرچے، سوریا کے خرچے، عراق کے خرچے، اور جہاں جہاں انہوں نے محاذ کھولے ہوئے ہیں وہاں کے خرچے اب وہ حاجیوں سے اور ان سے پورے کر رہے ہیں چونکہ تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں. یا ملک کے اندر انہوں نے اور جو قوانین بنا کر حقوق سارے کاٹ لیے اپنی قوم کے، ملت کے، اور انڈین، پاکستانی، غیر ملکی سب ان کو تنخواہیں دیے بغیر کے 21 سالوں کی نکالنے کے لیے بھی تیار نہیں. یعنی مفت میں ان کو جہاز بھی نہیں دے رہے کہ ہم کم از کم ان کو ملک سے اپنے گھر تک تو پہنچا دیں. وہاں بیچارے فاقوں سے مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں. کبھی کبھار کسی خیریہ تنظیم کے ذریعے سے، چیریٹی تنظیموں کے ذریعے سے کوئی ایک آدھ فلائٹ یا انڈیا چلی جاتی ہے یا پاکستان آ جاتی ہے، ان بیچاروں کو نجات دی جا رہی ہے. یہ اتنے خرچے ان کے سوریا کے اندر ہو رہے ہیں. سوریا میں حلب مرکز ہے، جس طرح عراق میں موصل ہے، سوریا میں حلب ہے شہر. اور حلب میں کئی دفعہ سوری فوج نے محاصرہ توڑا، داخل ہوئے، پھر سوری فوج کو پسپائی حاصل ہوئی اور امریکہ نے اور انہوں نے مدد کی، ان دہشت گردوں کی، اسرائیل نے مدد کی. باہر کے ایک سخت نبرد حلب کے اندر جاری ہے کہ ابھی وقت لگے گا حلب کو. لیکن جیسا سید مقاومت نے فرمایا، حزب اللہ کے بارے میں فرمایا کہ ہم لبنان میں اسی وقت لوٹ کر آئیں گے جب حلب کو ان ناپاک نطفوں سے خالی کرا لیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے ہم واپس نہیں آئیں گے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ موصل کے بعد حلب جلدی آزاد ہو جائے گا اور یہ قضیہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گا. یمن میں آپ نے سنا ہے کہ خوب یمنی جنگ کا پانسا پلٹ گیا ہے اس وقت. اور وہ یہ کہ ان کی زمینی فوجیں، پہلے ان کا یہ تھا کہ ہم اپنی زمینی فوجیں بھی اتاریں گے یمن کے اندر اور یمن کے اندر تک جائیں گے. یہ تجربہ انہوں نے کر کے دیکھا جس میں بہت سخت ہزیمت اٹھانا پڑی. چند دستے انہوں نے بھیجے کرائے کی فوجوں کے اور بعض اپنے، اور رسوائی و ذلت کے ساتھ آئے. اس کے کچھ کلپس وغیرہ ہیں، ویڈیو انٹرنیٹ پر دیکھیں کہ ان کی فوجوں کو بھاگنے کا بھی راستہ نہیں مل رہا اور گاڑیاں ایک دوسرے کے اوپر چڑھا رہے ہیں بھاگتے ہوئے یمن کے اندر. لہٰذا جہازوں سے بمباری کر رہے ہیں، سارا ملک ویران کر دیا ہے. اور اب جنگ کا نقشہ پلٹ کر، یعنی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم یمن کے اندر داخل ہوں، اب یمنیوں نے پالیسی بنائی ہے کہ سعودیہ کے اندر داخل ہوں. لہٰذا نجران پورا انہوں نے خالی کرا لیا ہے اور نجران کو اپنی فوجیں بھی ہٹا لی ہیں. نجران میں ساری دنیا سے اب انہوں نے دہشت گرد جمع کیے ہیں، پاکستان سے بھی انہوں نے جمع کیے ہیں. یہاں پاکستان میں بعض جماعتیں ہیں جو باقاعدہ بھرتی کر کے بھیج رہے ہیں نجران کے لیے کہ وہاں پر کعبہ بچانے کے لیے، حرمین کی حفاظت کے بہانے وہاں پر جا کر یہ نجران کے بارڈر کو جو یمن سے لگتا ہے وہاں انہیں وہاں پر مستقر کیا جائے گا. اور یمنیوں نے ایک علامتی کام یہ کیا ہے کہ جدہ ایئرپورٹ پر میزائل داغا ہے اور وہ ٹھیک نشانے پہ لگا ہے. یہ صرف ایک وارننگ میزائل تھا، علامتی میزائل ہے، یہ کوئی باقاعدہ جنگ نہیں تھی، جو اس کا حصہ نہیں تھا. یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس اتنی توانائی اور طاقت موجود ہے. اسے انہوں نے اپنی پروپیگنڈا مشینری سے اور فضلہ جن میڈیا کو دیتے ہیں اس فضلہ خور میڈیا کی مدد سے کعبہ پر حملہ بتا دیا، جو کعبہ سے 150 کلومیٹر دور مارا گیا ہے میزائل. ایئرپورٹ جدہ کو نشانہ بنایا گیا ہے.
اسے انہوں نے مکہ پر حملہ کر کے اور ساری دنیا میں یہ تاثر دینا شروع کیا. یہاں پاکستان میں پروپیگنڈا اخباروں میں اور دوسری جگہ پر ہو رہا ہے کہ یہ اہل یمن نے مثلا ان پر حملہ کیا ہے. وہ صرف انہوں نے یہ بتانا چاہا کہ ہمارے پاس اب جنگی طاقت اتنی، جنگی قوت اتنی ہے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور وہ ممکن ہے کہ ان کی زمینی دستے ان نجران کے اندر داخل بھی ہو جائیں اور بعض دیگر علاقوں میں، اور یہ جنگ اس طرح اب لینے کے دینے پڑیں گے. یعنی آئندہ جنگ کی یمن کا رخ بھی اس طرف اب جا رہا ہے. جب بھی یہ کمزور پڑتے ہیں پھر مذاکرات شروع کر دیتے ہیں یا جنگ بندی کی طرف آ جاتے ہیں. خوب یہ مجموعی حالات ہے کہ بحرین میں وہ قضیہ جو تھا شہریت معطل کرنے کا اور کینسل کرنے کا، رہبر تشیع بحرین کا وہ اپنی جگہ قائم ہے، اور بحرینی بھی اپنی استقامت بھرپور دکھائی ہے، ہمت کی ہے انہوں نے کہ اپنے رہبر کے قریب نہیں آنے دیا، نہ پولیس کو نہ دوسری فورسز کو، اور ان کے گھر کے باہر جمع ہو جاتے ہیں، مہینوں وہاں پر قیام کرتے ہیں تاکہ کوئی ان کے قریب نہ متعرض نہ ہو. باہر کے بحرین بھی چونکہ مکمل طور پر آل سعود کے اختیار میں ہے اور مشکل میں ہے، شدید مشکل کے اندر ہے، لیکن مقاومت اہل بحرین کی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ مجموعی طور پر اہم قضایا تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، جن کی صرف یہ سرخیاں ہیں. یعنی اب ان کے ذیل میں تفاصیل ہیں جو یہاں نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ اس تفاصیل کو کسی اور نشست میں یہ بعض حالات حاضرہ کی تجزیہ تحلیل کی ہو تو وہاں تفصیل کے ساتھ اور اعداد و شمار و ارقام کے ساتھ انشاءاللہ بیان ہوگی. اور سب سے اہم مطلب جو وہ 40 ہے چہلم میں حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے اندر، پاکستان میں اور بالخصوص حرم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں، کہ ایک بہت ہی بے نظیر بے مثال اجتماع ہر سال 40 میں منعقد ہوتا ہے. اس سال بھی ایسے ہی امید و توقع ہے کہ پہلے سے زیادہ جمعیت وہاں پر ابھی سے قافلے جانا شروع ہو گئے، پوری دنیا سے شروع ہو گئے ہیں، اور وہ بہت اہم رویداد ہے ہر اعتبار سے 40. اور ظاہر ہے یہ معمولی نہیں ہے، دنیا اس کو کسی اور تناظر میں اس اجتماع کو دیکھتی ہے. اس اجتماع کا رخ آہستہ آہستہ اسی جانب ہو رہا ہے جدھر ہونا چاہیے، جس جانب اس کا رخ ہونا چاہیے اس طرف ہو رہا ہے. پورا نہیں ہوا لیکن بن رہا ہے آہستہ آہستہ، اور خدا کرے کہ ایک دن انشاءاللہ ایسا آئے جس مقصد کے لیے یہ عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا اور حکم دیا گیا کہ برپا کرو عزا، اس جہت اور اس مقصد کی طرف عزاداری کا رخ ہو رہا ہے. مقابلے میں بھی شدت ہے، عزاداری کا رخ اس جہت سے موڑنے کے لیے کسی اور سمت میں عزاداری کا رخ موڑنے کے لیے بھی بھرپور توانائیاں صرف کی جا رہی ہیں. اور پہلے سے زیادہ اس سال خصوصاً MI6 تشیع نے جو پوری دنیا کے اندر حرکتیں کی ہیں، پہلے سے زیادہ شدت لا رہے ہیں کہ عزاداری کو اپنے اس مقصود سے، اپنے ٹریک سے ہٹا کے نعوذ باللہ وہ اپنے ناپاک عزائم میں اس کو استعمال کریں. ہر قسم کا طبقہ اس میں بھی شامل ہے، لیکن اس کی پشت پر برطانوی ایجنسیاں اور برطانوی نظام ہیں جنہوں نے برطانیہ کے اندر ہی ایسے افراد بٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں اپنے جو رابطے ہیں ان رابطوں سے فائدہ اٹھا کر، مثلا میں عرض کر دیتا ہوں، ایک ان کا ہدف یہ کہ شیعہ سنی اختلاف کو ہوا دینا اور جنگ، ہر دنیا کے ہر کونے پر جہاں بھی شیعہ ہے شیعہ سنی اختلاف میں ملوث کرو. شیعہ کہیں بھی رہتا ہے اس کو صرف ایک ہی بات میں ملوث ہونا چاہیے، شیعہ سنی جنگ میں، فرقہ واریت میں. ان لوگوں کا، اس طبقے کا یہ ہدف ہے پوری دنیا میں. اور ہندوستان میں اس وقت خصوصیت کے ساتھ یہ عمل ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں مودی کی پالیسی یہ ہے کہ مسلمانوں کو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو آپس میں فرقے کی جنگ میں الجھا دیا جائے. کشمیر میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی شیعہ سنی مسئلے کو ہوا دی جا رہی ہے. ایسے ناباب قسم کے خطیب ہیں جو یا نادان ہیں، احمق ہیں، یا باقاعدہ طور پر پیڑ ہیں جو ان کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں، دونوں طرف سے ہیں ایسے.
یہ حرکت، یہ ان کا ایک فارمولہ ہے کہ پاکستان ہو، افغانستان ہو، جہاں بھی ہو، ٹی وی چینل ہے ان کے، کافی ہے یہ میری بات کی تصدیق کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں تصدیق کرنا تو آپ ان کے ٹی وی چینل کھول کے دیکھیں اور 5 منٹ سن لیں ان کے 5 ٹی وی چینل، تو آپ کو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ یہ طبقہ کیا چاہتا ہے. لیکن جیسا کہ عرض کیا کہ تشیع کی مشکلات بھی بہت عروج پہ پہنچ گئی ہیں، لیکن تشیع کا سفر بھی الحمدللہ اللہ کے لطف و کرم سے بہت عظیم عظمت کی طرف جا رہا ہے، اور ہر روز اس کے عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی کا ایک سلسلہ ہے یہ 40 کا اجتماع بھی، اور امید ہے کہ ایک دن ایسا آئے انشاءاللہ کہ یہی 40 کا اجتماع اپنی اس جہت میں آئے جو جناب سیدہ ثانیہ زہرا نے مقرر کی تھی، اور تسخیر کرے انشاءاللہ یہ اجتماع عراق کو بھی اور عرب سرزمینوں کو بھی اور پوری دنیا کے اندر حق کا پرچم لہرانے کا سبب بنے انشاءاللہ. یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. خدا بندہ بحق اسماء حسنائے خود، بحق انبیاء، بحق اوصیاء، بحق اولیاء، بحق رسول اللہ، بحق آل رسول، بحق سید الشہداء، بحق شہداء کربلا. پروردگارہ تمام امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کے اندر خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملت پاکستان کے اندر شعور بیدار فرما، انہیں اتحاد و اتفاق عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس ملک کو ناامن کرنے والے، دہشت گردی کرنے والے، فرقہ واریت، تفرقہ اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود و محو فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں اور سرپرستوں کو رسوا فرما. پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی عزاداران سید الشہداء بالخصوص حجاز میں، یمن میں، بحرین میں، شام میں، لبنان میں، افغانستان میں، نائجیریا میں، کشمیر میں، ہندوستان میں و بالاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.